السلام علیکم۔ میں نے ایسے مناظر صرف ٹیلی ویژن پر دیکھے تھے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی میں اتنی قریب سے یہ سب دیکھ سکوں گی۔ دریائے سندھ کے کنارے پر موجود اس بڑے سے پتھر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے سادگی سے بتایا، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے قدم جما کر پتھر پر براجمان ہونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، چنانچہ سہارا دے کر اس کی کوشش کو کامیاب بناتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ اس کی فرمائش پر ہی موٹل سے باہر نکل کر یہاں تک آئے تھے۔ صبح کے اس پہر جب کہ ابھی سورج کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، دریائے سندھ کے کنارے پر بیٹھ کر اس کا نظارہ کرنا واقعی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچھی چیزیں تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی سب اچھا لگ رہا ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب تم مشابرم خان کے بھائی کے ساتھ یہاں سے آگے جاؤ گی تو اور بھی کئی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا جتنا بھی وقت یہاں گزرے گا تم بور نہیں ہوگی۔ وہ خود بھی اس کے قریب ہی پتھر پر ٹک گیا۔ مناظر کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر خوبصورت وہ رشتے ہیں جو مجھے اپنے پیچھے چھوڑ کر آنے پڑے ہیں۔ اتنے بہت سارے دن گزر گئے، میں نے ابا اور بیبے کی شکل تک نہیں دیکھی، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں۔ اگر آپ مجھ سے میری خواہش پوچھیں تو میں ان سارے خوبصورت مناظر کے مقابلے میں فیصل آباد میں موجود اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے ابا اور بیبے کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کروں گی۔ وہ جو ابھی اتنی پرجوش لگ رہی تھی یکدم ہی اداس ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس سے نظر چرا گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ وہ شہر اور گھر اسے دوبارہ مل بھی جاتے تو وہاں اس کے پیارے تو نہیں مل سکتے تھے۔ انسان کی ساری خواہشیں پوری ہونا تو ممکن نہیں ہوتا۔ اپنی ادھوری خواہشوں پر یہ سوچ کر صبر کر لینا چاہیے کہ جو ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ میری کامیاب زندگی کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے۔ میرے پیرنٹس جب میں بہت کم عمر تھا تب ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بعد ماموں جان، ممانی اور سجاد بھائی نے اتنا خیال رکھا کہ میں سمجھتا ہوں اتنا خیال دنیا میں بہت کم لوگوں کا رکھا جاتا ہے۔ خصوصاً آفرین ممانی تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں۔ ان کی تربیت کی وجہ سے میری شخصیت میں کئی ایسے رنگ ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں سے کچھ بہتر بنا دیا ہے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ میں بھی ان سارے لوگوں کی طرح ہوتا جو اختیار ہاتھ میں آ جانے پر برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے ماں باپ جیسی نعمت لے کر بدلے میں انسانیت کا شعور عطا کیا ہے، اور میں اس کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ کیا تم میں حوصلہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر ان کے آگے اپنا سر جھکا سکو؟ وہ بات جو اتنے دنوں سے وہ اسے بتا نہیں سکا تھا، یکدم ہی بتانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اس کے ضبط کو جانچنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری بیبے اور ابا ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس نے جواب دیا اور آہستہ آہستہ اسے سارے حالات سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ اتنے دن گزر گئے اس حادثے کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ دونوں مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور میری ہی خاطر اپنی جان سے چلے گئے۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، وہ بری طرح سسکنے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو، بد نصیب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کریں۔ تم پر ایک مشکل وقت پڑا ہے، کون جانے کہ جب تم اس آزمائش سے نکلو تو تمہارے ہاتھوں اللہ کتنے بڑے بڑے کام انجام دلوائے، ایسے کام جو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیبے اور ابا کی بھی بخشش کا ذریعہ بنے۔ وہ اسے سمجھانے لگا اور وہ حیرت زدہ سی اس کی باتیں سنتی رہی۔ افسرانہ شان کے ساتھ رہنے والا اور ناپ تول کر گفتگو کرنے والا وہ شخص ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے، اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تصویر حیرت بنی اس کی صورت تکتی رہی۔ چلو واپس چل کر ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے بعد چاہو تو دوبارہ یہاں آ جانا۔ مشابرم خان کا بھائی شام سے پہلے یہاں نہیں پہنچ سکے گا، تم سارا دن آرام سے یہاں کا نظارہ کر سکتی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر ٹھہرا ہوا آنسو انگلی کی پور سے صاف کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے موٹل کے قریب پہنچے تو کل شام ریسیپشن پر نظر آنے والے غیر ملکی اپنی جیپ میں روانہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے ماہبانوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہوائی بوسہ اچھالا۔ اس کی اس حرکت پر وہ خفت زدہ سی ہو گئی۔ شہریار کے ماتھے پر بھی ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئیں۔
ممکن تھا کہ وہ ان سے الجھ جاتا، لیکن ان کی جیپ حرکت میں آ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، سو یہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ دونوں واپس موٹل پہنچ گئے اور ناشتے کا آرڈر دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر بیرا ناشتہ لے کر کمرے میں پہنچ گیا۔ صاحب، کڑی ہوئی چادریں خریدو گے؟ میری بیوی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ناشتے کے برتن لگانے کے بعد بیرے نے اس سے پوچھتے ہوئے ترغیب دی۔ لا کر دکھا دو، اگر پسند آئیں تو لے لیں گے۔ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد بیرا جب ناشتے کے برتن لینے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ تھیلے میں سے چادریں نکال کر وہ ان دونوں کو دکھانے لگا۔ اس کے دعوے کے برخلاف وہ چادریں بالکل بھی اچھی نہیں تھیں۔ کچھ کی کڑائی بدی تھی تو کسی کے رنگ نامناسب تھے۔ وہ بیزار ہو کر اس سے یہ سب سمیٹ لینے کا کہنے ہی والا تھا کہ ایک سیاہ چادر پر نظر پڑ گئی۔ اس چادر پر نیلے ریشم سے چھوٹے چھوٹے پھول کاڑے گئے تھے۔ اسے دیکھ کر اسے بے ساختہ ماہبانوں کی وہ چادر یاد آ گئی جس کے بغیر وہ ادھوری لگتی تھی۔ اس نے فوراً وہ چادر خرید لی۔ کپڑے کی کوالٹی اور کڑھائی کے مقابلے میں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ جب بیرا ناشتے کے برتن اور اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گیا تو اس نے وہ چادر ماہبانوں کو تھما دی۔ یہ میرے لیے ہے؟ میں تو سمجھی آپ اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے لے رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ میں نے یہ تمہارے لیے ہی لی ہے۔ تمہاری چادر عامر کے گھر پر ہونے والے حادثے میں خراب ہو گئی تھی نا، اس لیے، اس نے جواب دیا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام تک کا وقت ایسے گزرا کہ وہ زیادہ تر باہر ہی رہا۔ سامنا ہوا بھی تو زیادہ گفتگو نہیں کی۔ شام کو مشابرم خان کا بھائی اسے لینے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے وہ عجیب ادھیڑ بن کی کیفیت میں تھی۔ نہ شہریار کا رویہ سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی قلبی کیفیات۔ کوئی نیا سا احساس تھا جو وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ پیرآباد والے مرکز صحت کی کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو گیا ہے سر۔ فرنیچر، ضروری آلات اور دوائیں وغیرہ بھی 2 دن کے اندر وہاں پہنچا دی جائیں گی۔ سٹاف کے اپائنٹمنٹ کا پروسیس بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ بس لیڈی ڈاکٹر کے سلسلے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ کوئی لیڈی ڈاکٹر فی الحال وہاں جا کر کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم مستقل اشتہار شائع کروا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 دن میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ کل ہی اپنے طویل سفر سے واپس لوٹا تھا اور آج دفتر میں موجود پچھلے کئی دن کی مصروفیات کی وجہ سے اسے علاقے میں جاری کاموں کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ چنانچہ آج پہلی فرصت میں اس نے عبد المنان سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھیں۔ اچھی پروگریس ہے۔ لیڈی ڈاکٹر والا مسئلہ بھی انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ اشتہار میں یہ بھی مینشن کر دو کہ اس جاب کے لیے اہل قرار پانے والی خاتون کو ان کی فیملی سمیت رہائش کی سہولت دی جائے گی۔ عموماً خواتین دور دراز علاقوں میں جاب کرنے کے لیے تنہائی اور رہائشی مسائل کی وجہ سے ہی راضی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سہولت پرووائڈ کرنے کی یقین دہانی کروائیں گے تو انشاءاللہ جلد اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ اب تک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس نے ایک مشورہ بھی دیا جو عبد المنان نے نوٹ کر لیا۔ نورپور میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں کا کام کیسا چل رہا ہے؟ وہاں بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ چودھری بختیار کے تعاون کی وجہ سے وہاں ہمیں بڑی سہولت ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی وہاں کا کام مکمل ہو جائے گا۔ گڈ۔ اس اطلاع پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، پھر پوچھنے لگا، چودھری باجوہ اور تارڑ کے ٹرائکا نے تو میرے پیچھے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ضلع سے باہر جانے والے مال پر اچھی طرح نظر تو رکھی جا رہی ہے نا؟ اس معاملے کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ذرا بھی لوز پڑے تو یہ لوگ پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں اس سلسلے میں مسلسل DSP منظور سے رابطے میں ہوں۔ اب تک وہ ہم سے بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ سخت نگرانی کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں کہ یہاں سے کچھ سمگل کرنے کی کوشش کر سکے۔ ویسے بھی باجوہ معطل ہے اور چودھری بھی پچھلے دنوں زیادہ تر لاہور میں رہا ہے، اس لیے ان کا ٹرائکا یہاں بالکل بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔ اچھی بات ہے، اس نے ذرا سا ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا اور پوچھنے لگا، اور کوئی اہم بات، کوئی خاص مسئلہ؟ آپ کی غیر موجودگی میں الہ آباد سے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ لوگ شاہ نواز کے ساتھ غائب ہونے والے لڑکوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں دین محمد اور اس کی فیملی کے بارے میں بھی تشویش تھی کہ وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ یہ بات گاؤں والوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر دین محمد کا خاندان کسی جرم میں ملوث بھی ہے
تب بھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی خبر تو ملنی چاہیے۔ الہ آباد والوں کے مطالبات اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن وہ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ گمبھیر ہے۔ اس معاملے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کے جو شواہد سامنے آئے ہیں، اس کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ خفیہ ایجنسیز اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، لیکن فی الحال مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ میں غائب ہونے والے لڑکوں کے سلسلے میں کچھ بتا سکوں۔ دین محمد کی فیملی والے معاملے کے بارے میں البتہ میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہیں تو تارڑ صاحب نے ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں بلا وجہ پھانس رکھا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ان بیچاروں کی جان بخشی ہو جائے۔ وہ بیچارے تو اپنے بیٹے کی حماقت کو بھگت رہے ہیں۔ اگر وہ لڑکا شاہ نواز کے بہکاوے میں آ کر بم بلاسٹ میں ملوث نہ ہوتا تو خود بھی زندہ رہتا اور اپنے گھر والوں کو بھی مشکل میں نہ ڈالتا۔ عبد المنان کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ اس وقت اس کی نظروں میں جذباتی سے 14-15 سالہ عبد المتین کی شکل گھوم گئی۔ اپنی بہن کے اغوا اور آبرو ریزی اور پھر بے دردی سے قتل کر دیے جانے کے المناک حادثے نے اس کم عمر لڑکے کو اس حد تک مشتعل کر دیا تھا کہ وہ شاہ نواز جیسے شخص کے بہکانے پر اپنی ذات سمیت دوسرے بھی کئی افراد کی موت کا سبب بن گیا۔ نورپور میں ہونے والا وہ بم بلاسٹ جس میں عبد المتین خود کش حملہ آور کے طور پر سامنے آیا تھا، اسے اب بھی کسی حالیہ دیکھی گئی فلم کے مناظر کی طرح یاد تھا۔ پل بھر کی ہی تو بات تھی وہ، لیکن اس ایک پل میں کئی جیتے جاگتے وجود لقمہ اجل بن گئے تھے اور کتنوں ہی کے حصے میں عمر بھر کی معذوری آ گئی تھی۔ اداس کر دینے والے ان بوجھل لمحوں میں انٹرکام بجنے سے ارتعاش پیدا ہوا۔ عبد المنان نے رسیور اٹھا کر دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنی، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ چودھری افتخار صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں سر۔ اس اطلاع کو سن کر اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئیں۔ اس شخص سے ملنا اسے ہمیشہ ہی طبیعت پر گراں گزرتا تھا، لیکن پھر بھی ملنا پڑتا تھا۔ شینا کے انتقال پر بھی وہ سجاد رانا کی کوٹھی پر تعزیت کے لیے آیا تھا۔ وہاں بھی اسے دھکے دے کر باہر نکال دینے کی خواہش کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنا پڑا تھا، اور اب پھر وہ اس کے ضبط کو آزمانے کے لیے اس کے دفتر میں موجود تھا۔ بلوا لو، دیکھتے ہیں کہ کس سلسلے میں چودھری صاحب کو ہماری یاد آئی ہے۔ عبد المنان کی خود پر ٹیکی سوالیہ نظروں کے جواب میں بالآخر اس نے ملاقات کے لیے رضامندی دے ہی دی، مگر لہجے کی تلخی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ رضامندی خود پر بڑا جبر کرتے ہوئے تون کرہن ہی دے رہا تھا۔ بہرحال چودھری کے اندر آنے تک وہ خود کو کمپوز کر کے چہرے کے تاثرات کو سپاٹ بنا لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کیا حال چال ہے اے سی صاحب؟ سنا ہے کل ہی واپسی ہوئی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے جناب، آپ کی غیر موجودگی میں بھلا ہمارے ضلع کا انتظام کیسے چل سکتا ہے؟ اب تو آپ ہی یہاں کے کرتا دھرتا ہیں، زیادہ دنوں کے لیے یہاں سے دور نہ رہا کریں۔ آپ کے پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کون دیکھے گا؟ مجھے خود بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے چودھری صاحب، لیکن آپ سے بڑھ کر کس کو خبر ہوگی کہ پچھلے دنوں میں کس قدر کرائسس میں رہا۔ بس ان کرائسس سے نمٹ کر یہاں پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ آپ سنائیں، آپ کی طرف تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ سنا ہے آپ بھی پچھلے دنوں زیادہ تر لاہور میں ہی گاؤں سے باہر ہی رہے ہیں۔ چودھری کی فضول بکواس کے جواب میں اس نے اشاروں کنایوں میں اسے جتا دیا کہ وہ جانتا ہے کہ بہت سارے گھپلوں کی ذمہ داری چودھری پر عائد ہوتی ہے، مگر چودھری ڈھیٹ بندہ تھا۔ اس کے جتانے کا برا مانے بغیر مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کا کرم ہے کہ میری طرف سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے، جو نہیں ہے اسے بھی میں ٹھیک کر لوں گا۔ اس وقت تو میں آپ کے پاس 2 خوشخبریوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، امید ہے آپ سن کر خوش ہوں گے۔ کیسی خوشخبریاں؟ وہ ذرا سا چونکا۔ چودھری افتخار جیسے شخص کی طرف سے ملنے والی کوئی خبر سچ مچ خوشخبری ہی ہوگی، اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہی تھا۔ میرے لیے تو بھائی دونوں ہی خوشخبریاں بہت اہم ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو وہ خبر سناتا ہوں جسے سن کر آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے آپ کا ایک اہم مسئلہ حل کر دیا، اور ہمیں بھی اپنے علاقے کی اتنی ہی فکر ہے جتنی آپ کو۔ سیدھی طرح جواب دینے کی بجائے اس نے تمہید باندھ کر شہریار کے تجسس کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ آنے دیا جس سے چودھری کو اس کی دلچسپی کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے اس بے نیازانہ انداز پر وہ تھوڑا سا جزبز تو ہوا، لیکن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، سنا تھا کہ ہسپتال کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ ہم نے سوچا ہم یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، آخر کو یہ ہمارے علاقے کا ہی مسئلہ ہے۔
آپ 4 دن کی نوکری میں یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے اتنے ہلکان رہتے ہیں، تو ہم تو خیر یہاں کے جدی پشتنی حکمرانوں میں سے ہیں۔ وہ یقیناً یہ ساری باتیں اسے اشتعال دلانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ تھا کہ مہبانوں کے ایک بار پھر ہاتھ سے نکل جانے پر وہ کتنا تل ملایا ہوا ہے، اور اب اس تل ملاہٹ کے اظہار میں خود کو اس کے مقابلے میں زیادہ با اختیار اور عزت دار ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کمال ضبط سے کام لیتا ہوا اس کی ساری منہ شگافیاں سنتا رہا۔ ہم نے آپ کے ہسپتال کے لیے ایک قابل لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کر دیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی رہائش کا انتظام اور تنخواہ وغیرہ سب ہمارے ذمہ ہوگی۔ یہ تو آپ نے بہت زیادہ تکلف کیا چودھری صاحب۔ رہائش اور تنخواہ کا انتظام تو موتی والا صاحب کی جائیداد سے قائم کردہ ٹرسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا۔ آخر ہسپتال کی تعمیر بھی تو اسی ٹرسٹ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ چودھری کے اس قدر جتانے پر اس سے برداشت نہیں ہوا، تو خود بھی بہت سلیقے سے اسے جتا دیا کہ جہاں اتنے بڑے اخراجات اس کے تعاون کے بغیر ہو رہے ہیں، وہاں یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ تکلف کی کیا بات ہے جناب، اس بہانے کچھ ثواب ہم بھی کما لیں گے۔ ساری نیکیاں آپ کے حصے میں ہی چلی جائیں، یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمارا بھی ہونا چاہیے اس کار ثواب میں۔ اس کا جتانا محسوس کر کے وہ فوراً ہی منافقت بھری عاجزی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ چلیں جس میں آپ کی خوشی، اگر آپ نیکی کمانا ہی چاہتے ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب مہربانی کر کے ذرا جلدی سے دوسری خوشخبری بھی سنا دیں۔ آپ کو تو علم ہی ہے کہ میں کتنے دنوں بعد آج واپس آیا ہوں، مجھے کئی معاملات پر توجہ دینی ہے۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ملاقات کو مختصر کرنے کی کوشش کی۔ دوسری خوشخبری ذاتی نوعیت کی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے دوست چودھری بختیار اور ہمارے درمیان رشتہ داری قائم ہو رہی ہے۔ ہم اپنے پتر کی شادی چودھری بختیار کی بہن سے کر رہے ہیں۔ چودھری کی دی ہوئی یہ اطلاع ذرا چونکا دینے والی تھی۔ اسے علم تھا کہ چودھری بختیار کی اکلوتی بہن فریدہ اپنے چچا زاد قربان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ خود چودھری افتخار اور چودھری بختیار کے درمیان تعلقات کی نوعیت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب چودھری بختیار نے روایت سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چودھری افتخار کے دادا کے عرس کے موقع پر سونے کے تاروں والی چادر چڑھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں اسے پانی کے مسئلے کی وجہ سے چودھری افتخار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ ان حالات میں یہ رشتہ داری قائم ہونا کچھ انوکھی بات تھی۔ فریدہ کی پسند والا معاملہ تو خیر اس لیے نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی اس کی فیملی سے اس کے بھائی کے تعلقات بے حد خراب تھے۔ پھر لڑکیوں کی پسند ناپسند کو تو ابھی تک کئی شہری گھرانوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو ایسے میں فریدہ جیسی گاؤں کی پروردہ لڑکی کی پسند کون پوچھتا۔ لیکن دو مخالف چودھریوں کے درمیان رشتہ داری حیرت انگیز تھی، خصوصاً اس لیے بھی کہ چودھری بختیار حیثیت کے اعتبار سے چودھری افتخار سے بہت کمتر تھا۔ یہ تو واقعی اچھی خبر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ کے صاحبزادے امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا ہے، مجھے ان سے ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ اپنی حیرت کا اظہار کرنے کی بجائے اس نے چودھری کو مبارکباد دی۔ خیر مبارک، لیکن آپ کا یہ اندازہ غلط ہے کہ چودھری مراد یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ تو امریکہ میں ہی ہے اور بہت مصروف ہے۔ پھر شادی ہو بھی اتنی جلدی میں رہی ہے کہ اس کا پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت بھی نہیں دی گئی، بس آس پاس کے ہی خاص لوگ ہیں جن کو دعوت نامے دیے ہیں۔ آپ کا دعوت نامہ میں بطور خاص خود لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چودھری نے دعوت نامہ اس کے سامنے رکھا تو اس نے بے ساختہ ہی اسے فوراً کھول لیا۔ دعوت نامے پر دلہا کا نام چودھری بہزاد عالم شاہ تحریر تھا، وہی بہزاد عالم شاہ جسے اس نے چودھری کی حویلی میں ایک ایب نارمل لڑکے کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ ایک اچھی بھلی لڑکی کے دلہا کے طور پر اس ایب نارمل لڑکے کا نام دیکھنا اس کے لیے ایک شدید ذہنی جھٹکا ثابت ہوا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین آ گیا کہ چودھری افتخار سے کسی بھی وقت کوئی بھی غیر معمولی اور غیر انسانی کارنامہ سر انجام دیے جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ جس شخص میں انسانیت نہ ہو، بھلا اس سے انسانیت کے احترام کی امید رکھی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ چودھری کے اندر ذرا بھی انسانیت ہوتی تو آج ماہبانوں یوں در بدر کیوں ہوتی، اور جوان سالہ رفیق کھوکھر اپنی جان سے کیوں جاتا؟ شام سے واپسی میں شہریار تھوڑی دیر کے لیے لاہور میں سجاد رانا کے گھر رک کر آیا تھا۔
وہاں اسے رفیق کھوکھر کے قتل کی اطلاع سننے کو ملی تھی، اور اس اطلاع کو سننے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس بیوقوف انسپکٹر کی موت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ رفیق کھوکھر ایک ایسا فرد تھا جو پولیس کے ہاتھ آ جاتا تو چودھری کے خلاف ایک مضبوط گواہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات چودھری بھی سمجھتا تھا، اس لیے اس نے خود کو بچانے کے لیے اس کا کام تمام کروا دیا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سارے حقائق جانتے تھے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث چودھری پر ہاتھ ڈالنے سے معذور تھے، اور وہ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھتا اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آزادی سے گھوم رہا تھا۔ چودھری بہزاد کی شادی کے دعوت نامے کی صورت اس کے ظلم کا ایک اور مظہر اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ حیران تھا کہ افتخار عالم شاہ کے اس ظالمانہ فعل میں چودھری بختیار جیسا اچھی فطرت رکھنے والا بندہ کیوں کر شامل ہوا۔ ایسا کر رانی، میرے یہ کپڑے استری کر دے۔ میں تاجور آپا کے ساتھ شہر گئی تھی، تب انہوں نے زبردستی مجھے یہ جوڑا دلوایا تھا کہ تجھ پر بہت اچھا لگے گا، پر تب میرا جی ہی نہیں چاہا تھا ایسا شوخ رنگ پہننے کو۔ اتنے عرصے سے ایسے ہی انچھوا پڑا ہے یہ جوڑا، پر آج جی کر رہا ہے اسے پہننے کو۔ بس تو جلدی سے اسے اچھی طرح استری کر دے۔ الماری سے سرخ رنگ کا موتیوں کے کام والا ایک ریڈی میڈ سوٹ نکال کر رانی کے ہاتھ میں تھماتی کشور کی آواز میں بڑی کھنک تھی۔ رانی نے اس کا تھمایا ہوا جوڑا ہاتھ میں تو لے لیا، لیکن اپنی جگہ متذبذب سی کھڑی رہی۔ کیا ہے، ہل کیوں نہیں رہی اپنی جگہ سے؟ ابھی موقع ہے، اماں کی وہ جاسوس نوکرانیاں اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو جلدی سے یہ کپڑے استری کر کے میری الماری میں ٹانگ دے۔ اگر ان جاسوسنیوں کی نظر پڑ گئی تو ٹوہ میں لگ جائیں گی کہ میں نے آج یہ کپڑے کیوں استری کروائے ہیں۔ رانی کو اپنی جگہ جمے دیکھ کر اس نے اسے ٹوکا۔ میرا جی ہول رہا ہے بی بی، بار بار اس طرح حویلی سے نکل کر جانے میں بڑا خطرہ ہے، کسی کو خبر ہو گئی تو بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ وہ اپنے اندر کا وسوسہ زبان پر لے آئی۔ تجھے اپنی جان جانے کا ڈر لگ گیا ہے کیا؟ نہ بی بی نہ، اپنی جان کی فکر نہیں ہے مجھے۔ آپ کی خاطر اگر جان چلی بھی جائے تو پرواہ نہیں، پر آپ کا سوچ کر ہولتا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ یہاں آپ کی چھوٹی موٹی خواہشیں تو آسانی سے پوری کر دیتے ہیں، پر اس معاملے کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ کشور کے کڑے لہجے میں پوچھنے پر وہ بخلا کر وضاحت پیش کرنے لگی۔ تجھ سے زیادہ اچھی طرح مجھے یہ بات معلوم ہے، پر سوچتی ہوں کہ اب جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، یوں گھٹ گھٹ کر جینے سے ایک بار ہی مر جانا اچھا ہے۔ کم سے کم مرتے وقت یہ سکون تو ہوگا کہ اپنی مرضی اور خوشی سے کھلی ہوا میں چند سانسیں لینے کو مل گئیں۔ محبت نے اسے اتنا نڈر بنا دیا تھا کہ اب موت کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ پھر بھی بی بی، میری اوقات تو نہیں آپ کو مشورہ دینے کی، پر میں یہی کہوں گی کہ آج آپ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ آج تو وڈے چودھری صاحب بھی حویلی میں ہیں، ان کے ہوتے سارے نوکر چاکر زیادہ ہی ہوشیار رہتے ہیں، ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج نہ روک رانی، آج میں اپنی خواہش پر نہیں ان کے بلاوے پر جا رہی ہوں۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خود مجھے بلایا ہے، ورنہ اب سے پہلے ہمیشہ ہی ضد کر کے ان سے ملنے جاتی تھی۔ اب انہوں نے بلایا ہے تو کیسے انکار کر دوں؟ آج تو میں رک ہی نہیں سکتی، آج تو مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے بی بی، جیسی آپ کی مرضی۔ اس کے ارادے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے بالآخر رانی نے ہار مان لی اور کپڑے لے کر پلٹنے لگی۔ کپڑے لے کر باہر مت جانا، یہیں میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر ان پر استری پھیر دے، کشور نے اسے ٹوکا۔ جی اچھا بی بی، اس نے تابیداری سے جواب دیا، لیکن لہجہ پج مردہ ہی تھا۔ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو جا چکے ہیں ہم، تب کسی کو خبر ہوئی تھی جو اب ہو جائے گی؟ پچھلی بار کی طرح آج بھی تو سب کو دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دینا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور ہم واپس بھی آ جائیں گے۔ دوا تو ہوگی نا تیرے پاس؟ اس کا انداز دیکھ کر کشور نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بی بی، دوا تو ہے، اس کا مسئلہ نہیں، پر مجھے رات سے پہلے جا کر اکو سے بھی ملنا ہوگا تاکہ وہ تیار رہے، اور چوکیدار کو بھی ادھر ادھر کرنے کا بندوبست کر دے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ادھر اسکول کی دیکھ بھال کے لیے چوکیدار ہوتا ہے، آپ وہاں جائیں اور وہ وہاں ہو تو کچھ اچھی گل نہیں ہوگی یہ۔ اس نے ذرا تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے سارے کام نمٹا لے، میری طرف سے رات تک تیری چھٹی، مغرب کے بعد لوٹ کر آ جانا۔ کشور نے اسے اجازت دی۔ جب سے انڈسٹریل ہوم کا آغاز ہوا تھا،
رانی سپہر کے بعد حویلی آنے لگی تھی۔ کشور نے اپنی سفارش سے اسے انڈسٹریل ہوم میں کام کرنے کی اجازت دلوائی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ حویلی آتی اور پھر باقی کا وقت وہیں گزارتی۔ اپنے گھر اس کا دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے ہی جانا ہو پاتا تھا، لیکن یہ معمول اسے اس لیے زیادہ گرانہ گزرتا کہ حویلی میں اس کی حیثیت کشور کی خاص ملازمہ کی سی ہو چلی تھی اور کشور کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے تمام تر اندیشوں اور وسوسوں کے باوجود کشور کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اکو کو رات گئے چوری چھپے اسکول تک چھوٹی بی بی کو لے جانے کے لیے راضی کرنے کا مرحلہ ہمیشہ سب سے دشوار ثابت ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ اپنی محبت کے واسطے دے کر اور کچھ کشور کی بھجوائی گئی رقم کے زور پر اسے تیار کر ہی لیتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ حسب حکم مغرب کے بعد اس کی حویلی میں واپسی ہوئی تو سب کچھ سیٹ ہونے کی خوشخبری ساتھ تھی۔ رات گہری ہونے کے بعد سب کے اپنے کمروں میں چلے جانے تک کا وقت کشور نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ حسب معمول جب رانی سب کو ان کے کمروں میں دودھ کے گلاس پہنچانے گئی تو وہ اپنا کمرہ بند کر کے تیار ہونے لگی۔ ایک تو سرخ رنگ کا اپنا بانک پن، دوسرے اس کے دل سے خود کو سنوارنے کے لیے کی گئی جدوجہد۔ مکمل طور پر تیار ہونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود اس کی اپنی نظریں بھی اسے سراہے بغیر نہ رہ سکیں۔ رانی اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس آئی تو اس نے بھی برملا اس کی تعریف کی۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر بعد یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ سب لوگ نشہ آور دودھ پی کر گہری نیند سو چکے ہیں، روانگی کے لیے تیار ہو گئیں۔ کشور کی مسحری اور نیچے کارپیٹ پر اس انداز سے گاؤ تکیے رکھ کر ان پر چادریں پھیلا دی گئیں جیسے وہ اور رانی دونوں سو رہی ہوں۔ رانی نے بندوبست کیا تھا کہ حویلی کے مکینوں کے علاوہ نچھی اور شادو بھی خواب آور گولیاں ملا دودھ پی لیں، اس لیے راستے میں انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دبے قدموں چلتی وہ دونوں حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچ گئیں۔ یہاں عقبی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو حویلی کے پچھلے حصے سے متصل چودھری کے آبائی قبرستان میں کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی حویلی کی خواتین اپنے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے قبرستان جاتیں تو تب یہ تالا کھولا جاتا۔ تالے کی چابیاں چوکیدار کے پاس ہوتی تھیں۔ رانی نے ایک دن ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چابیوں کے گچھے سے اس دروازے کے تالے کی چابی اڑا لی تھی اور پھر اس کی ڈپلیکیٹ بنوانے کے بعد واپس گچھے میں پہنچا دی تھی۔ اب قبرستان کی طرف کھلنے والا یہی دروازہ خفیہ آمد و رفت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ دونوں اسی دروازے سے گزر کر قبرستان میں پہنچیں اور رات کے ہولناک سناٹے اور قبرستان کی مخصوص وحشت کی پرواہ کیے بغیر قبروں کے درمیان سے گزرتی آگے بڑھنے لگیں۔ عام حالات میں کوئی لڑکی یقیناً تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ رات کے اس پہر کسی قبرستان سے گزرتی، لیکن محبت کی شوریدہ سری نے کشور کو ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ رانی حق کے وفاداری نبھانے کے لیے اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اس وقت بھی ایک ہاتھ میں ٹارچ تھامے وہ بڑی مستعدی سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ٹارچ کو مستقل جلائے رکھنے کی بجائے وہ وقفے وقفے سے بس لمحہ بھر کے لیے روشن کرتی تھی تاکہ آگے کا راستہ واضح ہو جائے۔ مستقل روشنی کیے رکھنے میں کسی کے متوجہ ہو جانے کا خطرہ تھا، چنانچہ سیاہ چادروں میں اپنے اپنے وجود چھپائے انہوں نے تقریباً تاریکی میں ہی قبرستان کو پار کیا اور اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں اکو تانگے سمیت ان کا منتظر تھا۔ کشور کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، جس کا اس نے سر کی جنبش سے محض اشارے میں جواب دیا اور تانگے میں سوار ہو گئی۔ رانی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ان دونوں کے سوار ہوتے ہی اکو نے تانگے کو حرکت دے دی۔ تاریک اور سنسان راہوں سے گزرتا تانگا طے شدہ منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر اتنا طویل نہیں تھا جتنا خوف اور اندیشوں میں گھرے ہونے کے باعث محسوس ہوا، لیکن یہ احساس صرف اکو اور رانی کے لیے تھا۔ کشور تو ہر خوف سے آزاد آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آفتاب سے باتیں کرنا، ملنا اور اسے دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ایسی خوشی جس کے سامنے زندگی کی اپنی حیثیت بھی گھٹ جاتی تھی، جس کی خاطر زندگی قربان کر دینا بھی مہنگا سودا نہیں تھا۔ اور پچھلی بار کی ملاقات نے تو اس کے انگ انگ میں نشہ سا بھر دیا تھا۔ اس نشے کا سرور وہ اب تک اپنے اندر محسوس کرتی تھی اور اس وقت بھی ایک سرور کی کیفیت میں ہی اپنے محبوب سے ملنے جا رہی تھی۔ چنانچہ اسے خبر بھی نہ ہو سکی کہ راستہ کیسے اور کب طے ہوا۔ وہ تو رانی کی آواز پر چونکی جو اسے منزل پر پہنچ جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس اطلاع پر وہ چونک کر تانگے سے نیچے اتری۔ انڈسٹریل ہوم کے دروازے پر تالا نہیں تھا،
جس کا مطلب تھا کہ آج آفتاب ان سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ رانی نے آگے بڑھ کر ہولے سے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور آفتاب کا چہرہ نظر آیا۔ اسے سامنے پا کر کشور بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ فوراً بند کر لیا گیا۔ آج بھی اندر وہی پہلے والا ماحول تھا۔ موم بتی اس دن کی طرح ہی ایک آڑ میں رکھی جل رہی تھی اور کمرے میں بس اتنی ہی روشنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دھندلے دھندلے سے نقش و نگار دیکھ سکتے تھے۔ البتہ محسوس کرنے کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی کیفیت سمجھ سکتے تھے۔ وہ گویا کسی ساگر اور ندی کی مانند تھے۔ ندی بڑی بے قراری سے چل کر ساگر سے ملنے آئی تھی تو ساگر بھی اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لینے کو بے قرار تھا، مگر اس سے قبل کہ ان کی یہ بے قراری کوئی رنگ دکھاتی، باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کشور دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس لیے اس نے پہلے یہ آوازیں سنیں۔ آوازوں سے لگتا تھا کہ 3-4 افراد مل کر اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ یکدم شکاری کی آہٹ پا جانے والی کسی ہرنی کی طرح سراسیمہ ہو گئی۔ قدموں کی چاپیں عین دروازے کے قریب آ کر رکیں اور اگلے ہی لمحے سناٹے میں ابھرنے والی دستک کی آواز نے اسے یوں ہراساں کیا جیسے دستک کی بجائے کسی زوردار بم دھماکے کی آواز سنائی دے گئی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے قرار ہونے لگا۔ آفتاب نے اس کی یہ وحشت زدہ حالت دیکھی اور شاید دروازہ کھولنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ نہیں، دروازے کی کنڈی کی طرف اس کا ہاتھ بڑھنے سے قبل ہی کشور نے لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا اور یوں خوف زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جیسے دوسری طرف موت کا فرشتہ منتظر کھڑا ہو۔ دروازہ مت کھولیں، اور اگر یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو آپ چپکے سے یہاں سے باہر نکل جائیں۔ آفتاب کا بازو پکڑے پکڑے ہی اس نے سرگوشی میں اسے مشورہ دیا۔ آفتاب نے اس مشورے پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ناچتی وحشت، خوف سے تھر تھر کانپتا بدن، دہشت زدہ دل کی بے ترتیب دھڑکن کا پتہ دیتا سینے کا مد و جزر، ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ اس نے کسی آنے والے طوفان کی آہٹ سنی ہے۔ پھر بھی وہ اسے یہاں سے بھاگ نکلنے کا مشورہ دے رہی تھی اور اسے طوفان سے بچا کر خود اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس اثار، قربانی یا دیوانگی کو فقط ایک ہی نام دیا جا سکتا ہے: محبت۔ وقت گویا تھم سا گیا۔ آفتاب ایک ٹک اپنے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس پر اپنی جان تک لٹا دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ ہمیشہ اس لڑکی کی شدتوں سے ہارتا آیا تھا، لیکن وہ اس سے کس انتہا درجے کی محبت کرتی تھی، اس بات کا حقیقی ادراک وقت کے ان نازک لمحوں میں ہی ہو سکا۔ کسی پر اپنی جان لٹا دینا آسان نہیں ہوتا، اور جو محبت میں اس حد کو چھو لے، اس سے بڑھ کر انمول کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس انمول لڑکی کے قریب کھڑا باہر موجود لوگوں سے غافل ہو چکا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک دی گئی تو وہ چونکا۔ دستک بہت زور سے نہیں دی گئی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں زوردار محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز آفتاب، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ ہراساں و خوف زدہ کشور نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے سرگوشی میں اس سے التجا کی، مگر اس نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھپکا اور دروازے کی طرف منہ کرتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولا: 5 منٹ انتظار کرو منیب، میں بی بی کو ساری صورتحال سمجھا دوں، پھر تم لوگوں کو اندر بلاتا ہوں۔ پریشان مت ہو، باہر کوئی دشمن نہیں بلکہ میرے دوست ہیں اور میرے بلانے پر ہی یہاں آئے ہیں۔ الجھی نظروں سے اپنی طرف دیکھتی کشور کو اس نے تسلی دی اور اس کا ہاتھ تھام کر فرش پر بچھی دری کی طرف لے جاتے ہوئے بولا: ادھر چل کر بیٹھے، میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ اس نے خاموشی سے یہ بات مان لی، مگر اس کی سوالیہ نظریں مسلسل آفتاب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ یقیناً حیران ہو رہی ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ اس کی نظروں کا سوال پڑھتے ہوئے آفتاب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر ہنوز پہلے والی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ چند لمحوں قبل وہ جس کیفیت سے گزری تھی، اس کے بعد دوسری عجیب و غریب صورتحال سمجھنے میں اسے کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس پر کیسی قیامت گزری تھی، یہ تو وہ خود ہی جانتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ رانی کے سارے وہم سچ ثابت ہونے والے ہیں۔ وہ ڈر گئی تھی کہ شاید حویلی سے کوئی اس کا تعاقب کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے۔ اتنی جلدی اپنی محبت کے چھن جانے کے خوف نے اس کے وجود سے ساری توانائیاں نچوڑ لی تھیں، اور وہ ابھی تک اس خوف کے زیر اثر دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔
آفتاب نے اس کی حالت کو بھانپتے ہوئے معذرت کی۔ خدا را مجھے گنہگار نہ کریں۔ اسے آفتاب کا معافی مانگنا ہرگز بھی گوارا نہ ہو سکا، اس لیے خود پر قابو پاتے ہوئے فوراً ہی اسے ٹوکا۔ اصل میں بات کچھ ایسی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ فون پر کرنے کی بجائے روبرو ہی کروں۔ آپ پر اعتماد تھا کہ آپ میری بات ماننے سے انکار نہیں کریں گی، اس لیے باقی کے انتظامات پہلے ہی کر لیے تھے، بس ذرا سی ٹائمنگ غلط ہو گئی۔ آپ میرے اندازے کے برخلاف کچھ تاخیر سے یہاں پہنچیں، ورنہ یہ صورتحال پیش ہی نہ آتی۔ وہ تمہید باندھنے لگا، لیکن اس تمہید سے کشور کے لیے اصل معاملے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آج ابا جی حویلی میں ہی موجود تھے، اس لیے ہم بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد یہاں تک آنے کی راہ نکال سکے۔ احتیاط کی وجہ سے ہی دیر زیادہ ہو گئی۔ خود الجھن میں ہونے کے باوجود اس نے فوراً اپنے تاخیر سے آنے کی وضاحت پیش کی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک آنے کے لیے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہوگا، اس لیے ہمیشہ آپ کو روکتا رہا، لیکن آج کی ملاقات بے حد ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ کو خطرے میں ڈالنا بھی گوارا کر لیا۔ ایسی کیا بات ہے آفتاب؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ اس بار وہ اپنے ہونٹوں پر سوال آنے سے نہ روک سکی۔ کپ کپا دینے والے خوف کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد وہ اس کے رویے سے الجھن میں پڑ گئی تھی۔ جواباً آفتاب نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دو چاہنے والوں کو ایک دوسرے کی طلب بھی ہوتی ہے۔ ہماری پچھلی ملاقات میں جو کچھ ہوا وہ اسی محبت اور طلب کی کارستانی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے، لیکن آپ سے جدا ہونے کے بعد ایک ایسا سچ میرے سامنے آ کھڑا ہوا کہ میں اس مور کی طرح جو بے خودی میں ناچتے ناچتے اپنے بدصورت پیروں کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ ذہن میں کئی اندیشے کل بلانے لگے، جس میں سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ کہیں آفتاب کی زندگی میں کوئی اور عورت تو نہیں، کوئی ایسی عورت جو اس کی ان محبتوں کی حقدار ہو اور وہ اس کا حق کشور پر لٹانے کے بعد شرمندہ ہو رہا ہو۔ محبت کے ساتھ طلب کا ہونا گناہ نہیں، لیکن اس طلب کے ساتھ قانونی اور شرعی رشتے بھی بندھے بغیر بہہ جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر محبت محبت کہلانے کی حقدار نہیں رہتی، ہوس کہلانے لگتی ہے، اور مجھے اپنی محبت کے دامن پر یہ داغ گوارا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محبت کے دامن پر لگے اس داغ کو دھونے کے لیے ہم نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اگر آپ میری یہ بات ماننے کے لیے راضی ہیں تو میں ابھی منیب اور اپنے دوستوں کو اندر بلوا لیتا ہوں، ورنہ آپ کے لیے باہر کا راستہ کھلا ہے۔ میں آپ کو یہاں سے جانے سے نہیں روکوں گا، مگر پھر کبھی آپ کے بلانے پر آؤں گا بھی نہیں۔ اس کے اندیشوں سے بے نیاز اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے آخر میں دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی نظروں میں کوئی سوال نہیں بلکہ بے انتہا عقیدت تھی۔ یہ عقیدت دھیرے دھیرے آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ تھینک یو آفتاب، آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے کتنا معتبر کر دیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری اندھی محبت میں اتنی بصیرت نہیں تھی کہ میں آپ سے یہ مطالبہ کر سکتی۔ اب آپ نے کہا ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھی۔ محبت کرنے والے مرد و عورت کے درمیان اگر نکاح کے دو بول نہ ہوں تو وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی ہمیشہ سچی خوشی سے محروم رہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سچی خوشی عنایت کرنے کا سوچا۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے آفتاب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اوکے، آپ ٹھیک سے چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں، میں ان لوگوں کو اندر بلواتا ہوں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کشور کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنی انگلی کی پوروں پر چن لے، لیکن باہر کھڑے منیب اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا۔ باہر وہ لوگ نکاح پڑھوانے کے منتظر کھڑے تھے، اور جن کا نکاح ہونا تھا وہ ایک بند کمرے میں تنہا مذاکرات میں مصروف تھے۔ تو یہ اچھی خاصی معیوب صورتحال تھی۔ چنانچہ کشور کا اندیا پاتے ہی فوراً اس اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھول کر اس نے منیب، شہر سے آئے اپنے دوستوں اور نکاح خواں کو اندر بلایا۔ نکاح خواں کو علم تھا کہ نکاح کس صورتحال میں پڑھایا جانا ہے۔ اسے لانے والے آفتاب کے دوستوں نے پہلے ہی سوائے اس بات کے کہ دلہن گاؤں کے مالک چودھری افتخار عالم کی بیٹی ہے، سب کچھ بتا دیا تھا۔ لاہور کے رہائشی اس نکاح خواں کو نہ تو اس دور دراز گاؤں کے چودھری کے نام کا علم تھا اور نہ ہی دولہا دلہن کی اصلیت جاننے سے دلچسپی۔ وہ فقط اس رقم کی کشش میں یہاں آیا تھا جو اسے آفتاب کے دوستوں نے دی تھی، اور جو نکاح کی عام فیس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔
بعد میں کوئی مشکل پڑتی بھی تو اسے یہی کہنا تھا کہ مجھے کیا معلوم کہ لڑکی کس گاؤں کی رہنے والی ہے، میں تو لاہور میں رہتا ہوں اور میرے پاس لڑکا لڑکی ماں گواہان خود چل کر نکاح کے لیے آئے تھے، سو میں نے یہ نیک کام کر دیا۔ نیکی کا بدلہ روزے جزا پر اٹھا کر رکھنے کی بجائے اس نے یہیں کڑک نوٹوں کی صورت میں وصول کر لیا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ آفتاب نے کشور کی سہولت کے لیے رانی کو بھی اندر بلوا لیا تھا اور اب وہ خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اپنی مالکن کے نکاح میں شریک تھی۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد نکاح خواہ نے مختصر دعا کروائی، پھر منیب نے اپنے ساتھیوں کو لایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ بھابھی ابھی تو ہم نے آپ لوگوں کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس مٹھائی پر گزارا کر لیا ہے، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ ولیمے کی دعوت آپ لوگوں پر ڈیو ہے اور وہ آپ نے ہمیں ضرور کھلانی ہے۔ وقت کی طرف سے ہمیں کوئی فکر نہیں، اگر آپ ہمیں اب اتنی لیٹ دعوت ولیمہ کھلائیں کہ اس دعوت میں ہمارا کوئی بھتیجا یا بھتیجی بھی شرکت کے لیے دنیا میں آ پہنچے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مٹھائی کھاتے ہوئے آفتاب کے ایک دوست نے شوخ لہجے میں براہ راست گھونگھٹ کی آڑ میں بیٹھی کشور سے مطالبہ کیا تو اس کے ہونٹوں پر محجوب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے آفتاب کے دوستوں کا خود کو بھابھی کہہ کر مخاطب کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ نکاح کے دو بولوں نے اس کی اور آفتاب کی محبت کو ہی مضبوط نہیں کیا تھا، بلکہ وہ رشتے بھی اس کی جھولی میں لا ڈالے تھے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ ہی بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کبھی مل پائیں گے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کو یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ آفتاب جسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا مگر گزرتے وقت کا خیال کر کے اور خود پر جبر کرتا ہوا کشور سے بولا تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور گھونگھٹ کے طور پر لی گئی چادر کو نقاب کے انداز میں چہرے پر سیٹ کرنے لگی۔ کتنا بیچارہ دلہا ہے، بجائے دلہن رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جانے کے اسے رخصت کرنے جا رہا ہے۔ وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب آفتاب کے دوست نے ایک آہ بھرتے ہوئے پیچھے سے یہ کمنٹس دیے۔ وہ انسنی کرتا ہوا کشور کے ساتھ باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد ان دونوں کے ہی قدم خود بخود رک گئے، جبکہ رانی بے خیالی میں یا پھر شاید جان بوجھ کر انہیں تنہائی فراہم کرنے کے خیال سے تانگے کی طرف بڑھ گئی۔ کہتے تو سچ ہی ہیں میرے دوست، واقعی میں کتنا بیچارہ سا دلہا ہوں جو اپنی دلہن کو روک بھی نہیں سکتا، نہ سرخ جوڑے میں سجے اس کے حسن کو سراہ سکتا ہوں۔ ویسے سچ بتائیں، یہ سرخ جوڑا محض اتفاق تھا یا آپ کے دل کو خبر ہو گئی تھی کہ آج کچھ خاص ہونے جا رہا ہے؟ اس نے کشور کو چھیڑا۔ میرے لیے تو یہ بھی خاص بات تھی کہ آج پہلی بار آپ نے خود مجھے بلایا تھا۔ آج کی رات مجھے اتنا معتبر کرنے والی ہے، یہ معلوم ہوتا تو جانے کتنا اہتمام کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اہتمام میں ہی سارا وقت گزر جاتا اور آپ نکاح خواں اور گواہان کے ساتھ یہاں بیٹھے میرا راستہ ہی تکتے رہ جاتے۔ جذباتی لہجے میں اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں وہ یکدم شوخ ہو گئی تو آفتاب ہنس پڑا۔ چلیں آج نہ سہی، پھر کبھی آپ کو یہ موقع مل جائے گا۔ اب تو آپ جب بھی مجھ سے ملنے آئیں گی مسز آفتاب احمد کی حیثیت سے ہی آئیں گی، پھر دیکھیں گے کہ ہماری بیگم صاحبہ ہمیں زیر کرنے کے لیے کن کن کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آتی ہیں۔ پر دھیان رکھیے گا، اب آپ کے جملہ حقوق ہمارے نام محفوظ ہو چکے ہیں، اب جو ملاقات ہوگی اس میں ہمارا کوئی اور ہی رنگ دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ اس نے دھیرے سے کشور کا ہاتھ دبایا، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھلا کر ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آگے کچھ فاصلے پر وہ تانگا کھڑا تھا جس میں بیٹھ کر اسے واپس حویلی جانا تھا۔ تانگے کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کے برخلاف اس کا شریر دل ہمک ہمک کر پیچھے کی طرف لپک رہا تھا، مگر مجبوری تھی کہ اس وقت وہ دل کی بات ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، چنانچہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ تانگے پر چڑھنے سے پہلے البتہ اس نے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا۔ آفتاب اپنی جگہ کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اسے الوداع کہا تو جواب میں اس کا ہاتھ بھی الوداعی انداز میں اٹھ گیا۔ البتہ یہ تو دونوں ہی جانتے تھے کہ الوداع کا استعارہ بنے یہ ہاتھ وصل کے لمحوں کے لیے کس شدت سے منتظر ہیں۔ لکڑیوں کا چولہا جلا کر اس نے توا رکھا اور پرات میں گوندے ہوئے آٹے کا پیڑا بنا کر روٹی بیلنے لگی۔ مشابرم خان کے گھر پہنچنے کے بعد دوسرے دن سے ہی اس نے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس کی بوڑھی ماں نے جو اٹک اٹک کر اردو بولتی تھی، ابتدا میں اسے روکنا چاہا، پھر اس کی ضد کے آگے ہار مان لی
اب وہ گھر کے تقریباً سارے ہی کام کرتی تھی، پھر بھی دن مشکل سے گزرتا تھا۔ 1000 افراد سے بھی کم آبادی پر مشتمل اس گاؤں میں زندگی بہت محدود تھی، اور مشابرم خان کے گھر میں تو محدود ترین۔ اس کا بھائی اکرم خان اسے یہاں اپنی ماں کے پاس چھوڑنے کے بعد سکردو واپس چلا گیا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ کر جو اس کی بات بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتی، کس طرح وقت گزارے۔ بس گھر کے کام کاج میں کچھ وقت اچھا گزر جاتا تھا، ورنہ سارا دن وہ ہوتی تھی اور ذہن پر سوار سوچیں اور پریشانیاں۔ کبھی بیبے اور ابا کی موت کا غم رلاتا تو کبھی اپنے مستقبل کا سوچ کر طبیعت گھبرانے لگتی۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم روٹی پکا رہی تھی۔ پہلی روٹی توے سے اتری تو سیاہی مائل رنگت دیکھ کر طبیعت کچھ اور مقدر سی ہو گئی۔ گیاؤس نامی گندم کے آٹے کی روٹیاں ایسی ہی پکتی تھیں۔ ان روٹیوں کو پکاتے اور کھاتے ہوئے اسے وہ سنہری مائل روٹیاں یاد آ جاتیں جنہیں وہ ساری زندگی کھاتی رہی تھی، اور جنہیں کھاتے ہوئے اسے کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن وہ اپنے شہر سے بہت دور کاندے نامی اس بستی میں بیٹھی ہوگی۔ سست روی سے دوسری روٹی بیل کر توے پر ڈالتے ہوئے اسے بیرونی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ پھر ذرا دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دینے لگی۔ وہ یقیناً اکرم خان تھا جو اپنے گھر آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس نے جلدی ہاتھ چلانے شروع کیے اور اس کے حصے کی روٹیاں بھی پکا ڈالیں۔ روٹی پکانے کے بعد وہ کھانے کے برتن وغیرہ لے کر اندر کمرے میں گئی۔ اکرم خان اپنی ماں کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ جیو ہمارا بہن، ہم ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہمارا کوئی بہن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج تم کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارا تمنا پورا کر دیا۔ اسے کھانا لگاتا دیکھ کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ اسے اس طرح خوش ہوتا دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ تمہارے لیے شہریار صاحب نے کچھ سامان بھجوایا ہے، یہ ادھر رکھا ہے، کھانا کھانے کے بعد تم دیکھ لینا، اور ان کو کوئی خط شط لکھنا ہو تو وہ بھی بعد میں لکھ لینا۔ ابھی ہم ایک ٹیم کے ساتھ ہوشے تک جاتا ہے۔ وہ لوگ ادھر رکا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر آ گیا تھا۔ ٹیم کو ہوشے میں چھوڑ کر واپس آئے گا، تب بھی تھوڑی دیر رک کر واپس سکردو جائے گا۔ اس کی اطلاع پر مہبانوں کی نظر ایک طرف رکھے گتے کے بڑے سے کارٹن پر پڑی۔ وہ کھانا کھانے کی بجائے فوراً اٹھ کر اس کارٹن کے قریب پہنچی۔ اس پر چپکی سفید رنگ کی چٹ پر جلی حروف میں لکھا تھا، اکرم خان پورٹر، گاؤں کاندے، ڈاک خانہ تھاکس، تحصیل مشابرم، ضلع گھانچے، اسکردو بلتستان، پاکستان۔ اس پر تو آپ کا نام لکھا ہے اکرم بھائی۔ وہ تو اس لیے لکھا ہے کہ ادھر سب ہم کو جانتا ہے، پر صاحب نے ادھر کو K2 موٹل میں ہم کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ مہبانوں بی بی کے لیے سامان بھجوا رہا ہوں۔ ویسے بھی وہ ہمیں کیوں کچھ بھجوائے گا، آپ کو ہی بھیجا ہے یہ سب۔ اکرم خان نے ہنستے ہوئے اسے یقین دلایا تو اسے قائل ہونا پڑا۔ پھر اس تجسس نے کہ اس کارٹن میں کیا ہے اسے فوراً ہی کارٹن کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سامان کے اوپر ہی ایک سفید رنگ کا لفافہ رکھا تھا جس پر اس کا نام موجود تھا۔ اس نے بےتابی سے لفافہ کھولا۔ امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی۔ لاہور سے عجلت میں روانہ ہونے کی وجہ سے تمہاری ضرورت کا سامان نہیں لیا جا سکا تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق کچھ چیزیں بھجوا رہا ہوں۔ اگر ان کے علاوہ بھی کسی اور شے کی ضرورت ہو تو اکرم خان کو لکھ کر دے دینا، میں اس سے فون پر معلوم کر لوں گا۔ بے حد مختصر پیغام پر مشتمل اس خط کے علاوہ لفافے میں کچھ رقم بھی موجود تھی۔ وہ لفافہ بند کر کے کارٹن میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگی۔ گرم ملبوسات، اس کے کورس کی کتابیں، موسم سرما میں استعمال ہونے والے لوشنز کے علاوہ کچھ تفریحی رسائل وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس نے بے حد خیال سے اس کی ضرورت کی تمام اشیاء بھیجی تھیں، اور فی الحال اسے اس سامان میں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بھی دل کچھ اداس سا ہو گیا۔ دل میں خواہش سی مچلی کہ کاش اس سارے سامان کی بجائے وہ خود اس کی خیریت معلوم کرنے یہاں تک آ گیا ہوتا، لیکن پھر وہ خود ہی اپنی اس خواہش پر اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی کہ ایسی شہریار عادل جیسے اونچی حیثیت والے شخص کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس جیسی معمولی لڑکی سے ملنے اس دور دراز گاؤں تک آتا۔ اس نے انسانیت کے ناطے اسے یہ سب چیزیں بھجوا دی تھیں تو یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ تم صحیح سے روٹی نہیں کھاتا ہے، ہم اس بار آئے گا تو ساتھ میں دوسرا آٹا لے کر آئے گا،
یہ گیا اس کا روٹی کھانا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے، پر کیا کرے، جب سے ادھر سیلاب نے تباہی مچایا ہے بڑا مشکل پڑ گیا ہے۔ کتنا لوگ نے تو ادھر سے دور کنداز تھنگ میں جا کر بستی آباد کر لیا ہے، حالانکہ ادھر ان کا پانی کا بڑا پریشانی ہے۔ خیر، ہم آئے گا تو سکردو سے اچھا والا گندم کا آٹا لے کر آئے گا۔ وہ اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب اکرم کھانے سے فارغ ہوا اور اماں برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اکرم خان بولا تو وہ چونکی، پھر شرمندہ سی ہو کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں بھائی اکرم، بس ابھی عادت نہیں ہے اس لیے مشکل ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ تم بتاؤ مشابرم خان کا کیا حال ہے؟ اسی صاحب نے اس کی خیریت کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا نام ہمارے باپ نے مشابرم کی چوٹی سے واپس آنے کے بعد مشابرم خان رکھا تھا۔ ہمارا بھائی کسی پہاڑ کی طرح ہی مضبوط اور طاقتور ہے، چھوٹا موٹا زخم اسے کچھ نہیں کہتا، وہ مرد کا بچہ ہے، ہر تکلیف بہادری سے سہ سکتا ہے۔ اگر اماں کی دی قسموں کا خیال نہ ہوتا تو وہ شیر جوان گورا لوگ کے ساتھ بڑی بڑی چوٹیاں سر کرنے جاتا۔ شل مکھی یعنی نانگا پربت تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا، پر اماں نے ہم دونوں بھائیوں کو قسم دیا کہ ہم ادھر جانے کا سوچے گا بھی نہیں، تو بس پھر وہ شہر چلا گیا۔ کہتا تھا کہ ادھر رہوں گا تو پہاڑوں سے دور نہیں رہ سکوں گا اور ماں کی دی قسم توڑ دوں گا، یہ بھی گوارا نہیں۔ مگر اماں نے ایسی قسم دی ہی کیوں؟ اکرم خان کی بات سن کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ اماں اپنی جگہ ٹھیک ہے، اصل میں ہمارا باپ ہماری پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی ایک ٹیم کے ساتھ کلائمبنگ کے لیے گیا تھا، تو ادھر ایوالانچ میں دب کر مر گیا۔ باپ پر اماں نے صبر کر لیا، لیکن جب ہمارا سب سے بڑا بھائی اجمل خان برالڈو دریا میں گر کر مرا تو اماں نے ہم دونوں سے وعدہ لیا کہ ہم خود کو ایسے خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ بس پھر مشابرم خان ادھر چلا گیا اور ہم ادھر رہتا ہے، لیکن اسکردو سے لے کر بس ہوشے تک کا ہی سفر کرتا ہے، آگے پہاڑوں کا سفر نہیں کرتا۔ پیسہ کم ملتا ہے پر پرواہ نہیں، ماں تو خوش ہے، اکرم خان نے اداس لہجے میں بتایا، اور پھر یکدم ہی عجلت کا مظاہرہ کرتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب ہم چلتا ہے، بہت دیر ہو گیا ہے، ادھر صاحب لوگ ناراض ہو رہا ہوگا کہ پورٹر کدھر چلا گیا۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ رکے بغیر باہر نکل گیا۔ ماں بانو عقیدت سے ان لوگوں کے بارے میں سوچتی رہی جو پہاڑوں کے باسی تھے اور پہاڑ جیسا ہی ظرف رکھتے تھے۔ اکرم خان نے ایک بار بھی تو اسے نہیں جتایا تھا کہ اس کا بھائی جسے ماں نے اس کی سلامتی کے خیال سے پہاڑوں کے سفر سے روک دیا تھا، اس کی خاطر شدید زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑا تھا۔ بس اس نے یہاں آتے ہی ہوئے اتنی گزارش کی تھی کہ ماں کو مشابرم خان کے زخمی ہونے کے بارے میں نہ بتانا۔ اس کے بعد جیسے وہ سب کچھ بھول گیا تھا، اور کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے گھر مہمان ہے جس کا اس نے ہر ممکن خیال رکھنا ہے۔ بقا کی جدوجہد میں بھٹکتی وہ کچھ اور لوگوں کے خلوص کی مقروض ہو گئی، اور جانے ابھی یہ سلسلہ کب تک جاری رہنا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، کشور اپنے کمرے سے نکلی اور اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حویلی کے مکینوں میں سے وہی تھی جو اکثر و بیشتر وہاں جاتی رہتی تھی۔ جانے کا مقصد اپنے سوتیلے بھائی چودھری بہزاد کی خیر و عافیت سے آگاہ رہنا ہوتا تھا۔ چودھری بہزاد کی مری ہوئی ماں نے اسے علم کی روشنی عطا کرنے کا جو احسان کیا تھا، وہ اس احسان کا بدلہ اس کے اب نارمل بیٹے کی وقتاً فوقتاً خبر گیری کے ذریعے اتارنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن آج سیڑھیاں طے کر کے اوپری منزل تک پہنچنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی جو کل رات چودھری بہزاد کی دلہن بن کر حویلی میں آئی تھی۔ حویلی کی خواتین کو یہ تو معلوم تھا کہ چودھری بہزاد کی شادی نورپور کے زمیندار چودھری بختیار کی بہن سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کسی کے پلے نہیں پڑی تھی کہ چودھری بختیار نے اپنی بہن کی شادی ایک اب نارمل لڑکے سے کرنا کیسے منظور کر لیا۔ تاجور اور صنوبر نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ہو نہ ہو لڑکی میں ضرور کوئی عیب تھا، جب ہی یہ بیاہ ممکن ہو سکا۔ وڈی چودھرائن کے خیال میں لڑکی خود بھی پگلی ہی تھی۔ کشور کی ماں ناہید کا خیال تھا کہ چودھری بختیار چودھری افتخار کا مقروض تھا اور اس نے قرض معاف کروانے کے لیے بہن کو بلی چڑھا دیا۔ غرض ہر فرد نے ہی اپنے اپنے طور پر اس شادی کے بارے میں کوئی نہ کوئی خیال آرائی ضرور کی تھی۔ حقیقت کا کسی کو علم نہ تھا، یہاں تک کہ بارات کے ساتھ بھی حویلی کی کسی عورت کو نہیں لے جایا گیا تھا۔ چودھری کے ساتھ اس کے چند خاص ملازمین، آس پاس کے دیہاتوں کے ایک دو زمیندار
اور چودھری بہزاد کے ذاتی کاموں کے لیے مختص ملازمہ نے ہی برات میں شرکت کی تھی۔ اسی ملازمہ نے دلہن کو رخصت کر کے لانے کے بعد اوپری منزل پر اس کے کمرے تک پہنچانے کا فرض بھی ادا کیا تھا۔ جب تک چودھری افتخار کی اجازت نہیں ملتی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ خود سے چند سیڑھیوں کا فاصلہ طے کر کے اوپری منزل تک چلا جاتا، لیکن کشور کے تجسس نے اسے زیادہ صبر نہیں کرنے دیا، اور وہ صبح ہی صبح، جب کہ ابھی سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اوپری منزل پر جا پہنچی۔ اس وقت وہاں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے چودھری بہزاد کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے بہزاد اپنے پلنگ پر گہری نیند میں ڈوبا نظر آیا۔ بستر پر اس کے ساتھ اس کا چہیتا بھالو بھی موجود تھا، اور وہ اس بڑے سے بھالو کی گردن میں اپنی باہیں ڈالے دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ نیچے قالین پر اس کی ملازمہ خاص بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں دلہن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا کوئی اہتمام نظر آتا تھا جو کسی نئی نویلی دلہن کے استقبال کا پتہ دیتا۔ نہ کوئی سجاوٹ تھی اور نہ ہی پھول پتیوں کا وجود۔ وہ الجھی ہوئی سی وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ دلہن وہاں لائی ہی نہیں گئی۔ تجسس کی ماری وہ رات گئے تک برات کے واپس لوٹنے کے انتظار میں جاگتی رہی تھی، اور اس نے خود اپنے کمرے کی کھڑکی سے بڑی سی چادر میں لپٹی دلہن کو حویلی میں اترتے دیکھا تھا، لیکن وہ جس کی دلہن بنا کر لائی گئی تھی اس کے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ کسی اور کمرے میں ہے۔ اس خیال کے ذہن میں آنے پر وہ تیزی سے دوسرے کمروں کے دروازے کھول کر جھانکنے لگی۔ کمرے حسب معمول خالی تھے۔ اوپری منزل چودھری بہزاد کے سوا کسی کے استعمال میں نہیں رہتی تھی، اور ان کمروں کے استعمال کی نوبت صرف اسی وقت آتی تھی جب حویلی میں بے تحاشا مہمان ہوتے تھے۔ عموماً ایسا سالانہ عرس کے موقع پر ہی ہوتا تھا۔ کشور ایک ایک کمرے کو دیکھتی چوتھے کمرے میں پہنچی تو اسے بستر پر ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی سی پڑی نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی ہے جو گھٹنے پیٹ سے لگائے بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے اس لڑکی کے قریب پہنچی۔ قریب سے جائزہ لینے پر اسے اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ بستر پر پڑے مسلے ہوئے پھول، ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیاں اور مزید کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو گزری رات کا افسانہ سنا رہی تھیں۔ اسے حیرت سی ہوئی کہ اپنے کمرے میں بھالو کی گردن میں باہیں ڈال کر سونے والے اس پگلے چودھری بہزاد نے یہ افسانہ کیسے رقم کیا ہوگا۔ حیرت میں ڈوبے ڈوبے ہی اس نے لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے چہرے پر پڑا اس کا آنچل سرکایا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لڑکی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ یوں بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی کہ اسے لمحے بھر کو گمان گزرا کہ کہیں وہ بے ہوش تو نہیں ہے۔ اب جو آنکھوں کے حرکت کرتے ہوئے ڈیلے دیکھے تو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ہوش میں ہے۔ میں کشور ہوں، چودھری بہزاد شاہ کی بہن۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے لڑکی کے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشانات کا بھی جائزہ لیا۔ لگتا تھا کہ وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہی ہے۔ میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ اس کا تعارف سن کر وہ قہر آلود لہجے میں بولی تو پہلی بار کشور کی نظر اس کے نچلے ہونٹ پر موجود زخم پر پڑی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے سامنے موجود لڑکی بے شک عروسی لباس میں تھی، لیکن سہاگن والی ذرا سی بھی رمق اس کے وجود میں نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ تو کوئی لٹی پٹی برباد ہو جانے والی عورت نظر آ رہی تھی۔ اگر اسے آفتاب کی قربت کا تجربہ نہ ہوا ہوتا تو وہ اتنی باریک بینی سے اس لڑکی کا جائزہ لے کر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی تھی۔ آفتاب کو پانے کے بعد اس نے جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا اسے وہاں عجیب سی چمک نظر آئی تھی، لیکن یہ لڑکی تو ایسا لگتا تھا کہ قبر سے نکلا ہوا کوئی مردہ ہو۔ شاید اس کا یہ حال اس لیے تھا کہ اسے رفیق حیات کے طور پر چودھری بہزاد کا ساتھ ملا تھا، اور یقینی طور پر یہ ساتھ کسی بھی ہوش مند لڑکی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے شدت سے لڑکی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے بال سنوارتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہزاد کسی طور تمہارے لائق نہیں تھا۔ ابا جی کو تمہارے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا خبر کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کا بدلہ ایک دن اسے کیا اس کے پورے خاندان کو چکانا پڑے گا۔ نہایت تلخی سے کہتے ہوئے اس نے کشور کا ہاتھ جھٹکا اور اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ قصور صرف ابا جی کا تو نہیں،
تمہارے گھر والوں نے بھی تو جانتے بوجھتے تمہیں بہزاد سے بیاہا ہے، تمہیں بد دعا دینی ہے تو انہیں بھی دو۔ اسے اپنے خاندان کو بد دعا دینا برا لگا تھا، اس لیے اسے ٹوک بیٹھی۔ جانتے بوجھتے نہیں، مجبوری میں اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، ورنہ میرے بھاجی تو سخت ناپسند کرتے ہیں تمہارے ابا جی کو۔ عام حالات میں تمہارے اس پاگل بھائی کے بجائے اگر ولایت سے ڈگری لانے والے بھائی کا پیغام بھی آتا تو میرے بھاجی صاف انکار کر دیتے، پر ابھی تو وہ مجبور ہو گئے تھے۔ وہ کیسے؟ کشور نے حیرت سے پوچھا۔ میرے نصیب کی خرابی ان کی مجبوری بن گئی، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی، تم اس طرح پہیلیاں بجھوانے کے بجائے ذرا کھل کر تفصیل سے سب کچھ نہیں بتا سکتی؟ وہ تھوڑا سا جھنجھلائی۔ پر میں تمہیں کچھ بتاؤں ہی کیوں، تم کون لگتی ہو میری؟ وہ ہتھے سے اکھڑنے لگی۔ لگنے لگانے کا چھوڑو، اگر تم چاہو تو ہم ایک دوسرے کی سہیلیاں بن سکتی ہیں۔ سمجھو میں بھی تمہاری طرح اس حویلی میں تنہا ہوں، اور تمہاری طرح میرے بھی بہت سے حقوق پامال کرتے ہوئے زندگی کی حقیقی خوشیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس کی تلخی کا برا مانے بغیر وہ نرمی سے بولی، تو وہ کچھ دیر تو اسے جانچنے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم کہتی ہو تو میں تمہاری گل کا یقین کر لیتی ہوں۔ اگر تمہارا کہا جھوٹ بھی نکلا تو میرا کیا بگڑے گا؟ میرا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ کشور نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر کار اس نے بتانا شروع کیا، میں فریدہ ہوں، نور پور کے چودھری بختیار کی چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ میں اپنے چچا زاد قربان سے محبت کرتی تھی۔ قربان ساتھ والے پنڈ میں ہی رہتا تھا، لیکن رشتہ داری کے باوجود کچھ دشمنیوں کی وجہ سے ہمارا آپس میں ملنا جلنا نہیں تھا۔ اتفاق سے میں اور قربان ایک بیاہ پر ایک دوجے سے ملے تو پھر ایک دوجے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اور دشمنی کے باوجود آپس میں چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ قربان سے بڑے بھائی سبحان کو یہ گل پتہ چلی تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا اور قربان کو مجبور کرنے لگا کہ وہ مجھ سے ناتا توڑ لے۔ قربان نہ مانا تو وہ پہلے دھمکیوں پر اترا، پھر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم نے پھر بھی ایک دوجے سے ملنا نہیں چھوڑا۔ کچھ دن گزرے، میں اور قربان ایک دوجے کے ساتھ تھے کہ سبحان نے ہمیں گھیر لیا۔ اس روز قربان اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سبحان پر خون سوار ہے تو اس نے مجھے اپنے ساتھ گھوڑی پر بٹھایا اور گھوڑی دوڑا دی، پر ہم جاتے کہاں؟ دونوں میں سے کسی کے بھی گھر والے ہمارے ساتھ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ایسے میں قربان کے ذہن میں آیا کہ پیر آباد چلتے ہیں اور وہاں پیر سرکار کے مزار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ ہم نے مزار میں پناہ لے لی تو پھر چودھری افتخار بھی ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ علاقے کے سب سے بڑے چودھری کی حمایت مل جاتی تو کسی بھی مخالفت کی جرت نہیں رہتی، پر چودھری نے تو ہمارے ساتھ عجیب ہی چال چلی۔ اس نے قربان کے گھر والوں کو بلا کر اسے ان کے حوالے کیا اور مجھے اپنے ڈیرے پر قید کرنے کے بعد میرے بھاجی کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر اپنی پگ بجانا چاہتے ہو تو اپنی بہن کا نکاح میرے چھوٹے پتر سے پڑھانے کو تیار ہو جاؤ، ورنہ لڑکی تو ہمارے ہی قبضے میں ہے، ہم جو چاہیں گے اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے، پھر تماشا بھی لگائیں گے۔ بھاجی بیچارے اس دھمکی کو سن کر ڈر گئے۔ مجھے بچانا تو ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا، سو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی پگ بچا لیں۔ میں نے بھی ان کی خاطر ہتھیار ڈال دیے، ورنہ سچ یہ ہے کہ تمہارے ابا جی کا کوئی فیصلہ ماننا تو دور کی گل، میں تو اس شخص پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں شدید نفرت تھی، اور کشور کے خیال میں وہ اس نفرت کے لیے حق بجانب بھی تھی، جس سے اس کی محبت چھین کر اس کا وجود کسی اب نارمل انسان کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ اس لڑکی کے پاس خود سے زیادتی کرنے والے کے لیے نفرت کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میں شرمندہ ہوں فریدہ کہ میرے ابا جی نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، لیکن میں شرمندہ ہونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ میں تو خود روایتوں اور پابندیوں میں جکڑی ایک کمزور لڑکی ہوں، جسے خود ہر پل کسی ایسے روزن کی تلاش رہتی ہے جہاں سے کچھ تازہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے۔ میں جانتی ہوں تبھی تو تمہیں تمہارے باپ کا وہ روپ نہیں دکھایا جسے دیکھنے کے بعد تم شرم سے زندہ زمین میں دفن ہو جانے کی خواہش کرنے لگو گی۔ اپنی بات کے جواب میں کہی گئی فریدہ کی بات نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ رہنے دو مطلب، میں نہا کر آتی ہوں، تم اتنی دیر میں میرے لیے ناشتے پانی کا تو انتظام کراؤ۔ ملازمہ سے کہنا کہ اسے رات کو آنکھیں بند کر کے رکھنے کا حکم ہے، اب دن میں تو آنکھیں کھول لے اور کچھ ہاتھ پیر چلائے۔ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی اور انداز بھی یکسر بدلا ہوا تھا۔
وہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک لٹی پٹی سی عورت دکھائی دیتی تھی، اب کوئی چوٹ کھائی ہوئی ناگن لگ رہی تھی، جس کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح خود کو چوٹ لگانے والے سے انتقام لے۔ اس سے یہ سب کہہ کر وہ غسل خانے میں گھس گئی، لیکن کشور کچھ بھی نہ سمجھنے والے انداز میں اس الجھی پہیلی کے حل کے لیے وہیں بیٹھی کوئی سرا کھوجتی رہ گئی۔ ولیمے کی تقریب میں شریک شہریار مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ارد گرد کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ تقریب میں بہت زیادہ لوگ شریک نہیں تھے، صرف مقامی افسران، زمینداروں اور رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ایسا یقیناً وقت کی قلت اور دولہا کی ذہنی معذوری کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ چودھری افتخار جیسا بندہ تو موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کس طرح اہم شخصیات سے تعلقات اور رسم و راہ بڑھا سکے، مگر آج کی اس تقریب کا رنگ پھیکا تھا۔ یہاں تک کہ دلہن کا بھائی چودھری بختیار بھی دعوت میں شریک نہیں تھا۔ اسے موقع نہیں مل سکا تھا کہ چودھری بختیار سے ملاقات کے لیے جاتا اور اس بے جوڑ شادی کے بارے میں استفسار کرتا۔ خود چودھری بختیار کی طرف سے بھی شادی کا دعوت نامہ نہیں ملا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ولیمے کی تقریب میں ملاقات ہوگی تو وہ چودھری سے اس ظلم کی بابت دریافت کرے گا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ چودھری بختیار نے اپنی معذوری اور بیماری کا عذر پیش کر کے تقریب میں شرکت سے انکار کہلا دیا تھا۔ شہریار کے گرد سے لوگوں کا ہجوم چھٹا تو اس کی نظر آفتاب پر پڑی۔ وہ بھی اس تقریب میں شریک تھا۔ ایک ملازم سے کہہ کر اس نے اسے اپنی ٹیبل پر بلوا لیا۔ کیا حال ہے آفتاب؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم سے یہاں ملاقات ہو سکے گی۔ آفتاب کے قریب آنے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا، جی ہاں، امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ حویلی کی کسی تقریب میں مجھے مدعو کیا جائے گا، لیکن شاید وزیروں سفیروں کی کمی کی وجہ سے ہماری گنجائش نکل آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وزیروں سفیروں کو بلا کر چودھری افتخار کو اپنے لیے مصیبت بلوانی تھی۔ وزیر سفیر آتے تو ساتھ میڈیا والے بھی آتے، اور یہ بات خوب اچھلتی کہ چودھری صاحب نے اپنے ذہنی معذور بیٹے کا نکاح ایک چھوٹے زمیندار کی صحت مند لڑکی سے کیا ہے۔ وہ لوگ اصل سٹوری بھی کھوجنے کی کوشش کرتے کہ یہ نکاح ہوا کیسے۔ ویسے میرے خیال میں تمہیں تو علم ہوگا اس سٹوری کا۔ اس نے بڑے یقین سے آفتاب سے سوال کیا تو وہ انکار نہیں کر سکا اور کشور کی زبانی علم میں آنے والی تمام معلومات فراہم کر دیں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ چودھری بختیار عرصے سے چودھری افتخار کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر اس بیچارے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا۔ ساری تفصیل سن کر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ اس وقت وہ اور آفتاب ٹیبل پر تنہا تھے اور گفتگو بھی دھیمی آواز میں ہو رہی تھی، اس لیے کسی اور کے کچھ سن لینے کا احتمال نہیں تھا۔ چودھری کی شکی القلبی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں سر، ہم لوگ تو خود اس کی اس فطرت کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں، آفتاب دھیمے لہجے میں بولا۔ اسی وقت ملازمین نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ ان کی میز پر کھانا لگ چکا تو چودھری خود لپک کر ان کی طرف آیا۔ بسم اللہ کیجیے ایسی صاحب، آج اس خوشی کے موقع پر تکلف بالکل بھی نہیں چلے گا۔ آفتاب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے شہریار سے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں۔ آفتاب خود ہی معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے چودھری کی ناگواری بھانپ لی تھی کہ اسے ایک معمولی اسکول ٹیچر کا اس جگہ بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شروع کیجئے جناب، میں 2-4 لقمے آپ کے ساتھ لینے کے بعد باقی مہمانوں کا ساتھ دینے ان کے درمیان جا کر بیٹھوں گا۔ میری ذاتی خواہش تو یہی تھی کہ آپ سب معززین ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، لیکن باجوہ صاحب نے خیال ظاہر کیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ ایس پی صاحب سے بھی آپ کے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو ایک میز پر جمع ہونے کی زحمت نہ دی جائے۔ ناگواری کے ساتھ بھلا کیا خاک کچھ کھایا جاتا ہے؟ اسے کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے چودھری نے خود بھی اپنے لیے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکال لیا۔ شہریار نے البتہ چاول لینا پسند کیا۔ یہ چند لقمے چاول بھی وہ بمشکل ہی کھا سکا۔ ایک تو چودھری کی کمائی میں حرام کی آمیزش کا خیال، دوسرے یہ احساس کہ ایک معصوم لڑکی کے ارمانوں کی راکھ پر خوشی کی یہ محفل برپا کی گئی ہے، اسے بری طرح کچوکے لگا رہا تھا۔ دلہن اندر زنان خانے میں تھی، لیکن دلہا کے طور پر ادھر ادھر پھرتے چودھری بہزاد کو دیکھ کر تو اندازہ لگایا ہی جا سکتا تھا کہ اس شادی سے اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، ذرا سا چکھ کر ہی ہاتھ کھینچ لیا،
کچھ اور بھی لیجیے نا۔ اسے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر چودھری نے ٹیبل پر موجود انواع و اقسام کی ڈشز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصرار کیا۔ بس چودھری صاحب، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا تو یہ ذرا سا میٹھا ہی چکھ لیں۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چودھری نے زبردستی اس کی پلیٹ میں کھیر ڈال دی۔ ناچار اسے 2-3 چمچے کھیر کھانی پڑی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا اس طرح سونگھنے کے انداز میں کھانا کھانا۔ بہرحال میں آپ سے زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹھیے، میں ذرا دوسرے مہمانوں کو بھی دیکھ لوں۔ چودھری وہاں سے اٹھ کر اس دوسری میز پر چلا گیا جہاں باجوہ اور تارڑ کے علاوہ کچھ دوسرے مقامی افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ملازم شہریار کی میز پر سے کھانے کے برتن سمیٹنے لگا۔ ابھی برتن مکمل طور پر سمیٹے بھی نہیں گئے تھے کہ اسے پیٹ میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ لگتا ہے چودھری کا حرام مال مجھے ہضم نہیں ہوا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فارمیلٹی پوری ہو گئی تھی اور اب مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر چودھری دیگر مہمانوں کو چھوڑ کر لپک کر اس کی طرف آیا۔ ارے یہ کیا ایسی صاحب، آپ اتنی جلدی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ہمارا ارادہ تو آج کی رات آپ کو یہیں روکنے کا تھا۔ دوستوں کی تفریح کے لیے کچھ خاص انتظام کیا گیا تھا۔ آپ ہماری درخواست پر رک جائیں تو بڑا لطف اندوز ہوں گے۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے اس نے معنی خیز لہجے میں اسے ترغیب دی۔ میری طرف سے معذرت چودھری صاحب، میرا ایسی کسی تفریح کا موڈ نہیں اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پیٹ میں اٹھنے والی درد کی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے انکار کیا۔ اگر آپ کی مرضی نہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ آئیے میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے چودھری نے پیشکش کی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، لیکن شہریار محسوس کر رہا تھا کہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید چکر اور متلی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے سے لگے تھے۔ آپ کی طبیعت تو زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے۔ ایسا کریں آج رات یہیں حویلی میں آرام کر لیں۔ میں ڈاکٹر کو یہیں بلوا لیتا ہوں۔ آرام آ جائے تو کل صبح واپس چلے جائیے گا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے چودھری نے پیشکش کی۔ نہیں، میں واپس جاؤں گا۔ تکلیف کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، لیکن پھر زوردار ابکائی آئی اور اسے قے ہو گئی۔ چودھری فوراً ہی اپنے ملازمین کو آواز دینے لگا۔ ملازمین اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آئے۔ مہمان بھی متوجہ ہو گئے۔ متوجہ ہونے والوں میں آفتاب بھی شامل تھا۔ اسی صاحب کو اندر لے چلو اور ہسپتال سے ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ چودھری نے ہدایات جاری کیں، جن پر فوراً عمل درآمد کیا جانے لگا۔ شہریار پر اتنی نکاہت طاری ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کوئی رائے دینے کے قابل نہیں رہا تھا، اور کسی اور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چودھری کی رائے کے سامنے اپنی رائے دے سکتا۔ یوں بھی صورتحال کے مطابق اس نے جو احکامات جاری کیے تھے وہ مناسب ہی معلوم ہوتے تھے۔ آفتاب البتہ تشویش میں مبتلا تھا کہ اچانک شہریار کی اتنی زیادہ طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ کھانے سے قبل تو وہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی یہ حالت ہو جانا اسے شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ کہیں کھانے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کھانے میں چودھری خود بھی شہریار کے ساتھ شریک تھا۔ اگر کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا تو اس پر بھی اثر ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ ملازمین شہریار کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ اس قدر نڈھال ہو چکا ہے کہ تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ آپ یہیں رکو ماسٹر صاحب، سرکار کا حکم ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ بھیڑ باڑ سے مریض کو پریشانی ہوگی۔ آفتاب جو بے اختیار ہی شہریار کو اٹھا کر لے جانے والوں کے پیچھے لپکا تھا، اسے ایک ملازم نے روک کر یہ حکم نامہ سنایا۔ اس حکم کو سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چودھری کی اجازت کے بغیر زبردستی داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی بات ایک طرح سے معقول ہی تھی۔ مریض کے گرد موجود تیمارداروں کا ہجوم بس اوقات اس کے لیے باعث تسلی بننے کی بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ وہ پریشان سا واپس ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ چودھری کے بندے فوری طور پر مرکز صحت سے ڈاکٹر کو لے آئے۔ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو 2 دن قبل ہی پیر آباد پہنچی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پیچھے چودھری کا ایک ملازم بڑا سا میڈیکل باکس اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پہنچ جانے سے آفتاب کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ لوگوں کے درمیان سے نکل کر باہر کھلے حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں آنے والے مہمانوں کی گاڑیاں پارک تھیں۔ ان گاڑیوں میں شہریار کی گاڑی شناخت کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ ٹہلتا ہوا اس گاڑی تک چلا گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر مشابرم خان کی بجائے کوئی اور ڈرائیور موجود تھا،
جو سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے مزے سے سو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے کھلے شیشے سے ہاتھ اندر ڈال کر ڈرائیور کا شانہ ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگا۔ تمہارے صاحب کی طبیعت خراب ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ڈرائیور کے آنکھ کھولنے پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا ہوا صاحب کو؟ وہ پریشانی کے عالم میں گاڑی سے اترا۔ معلوم نہیں، بس کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے کہ اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی۔ چودھری صاحب انہیں اپنے بندوں کے ذریعے اندر لے گئے ہیں۔ ہسپتال سے ڈاکٹر کو بھی بلوا لیا ہے۔ ڈاکٹر بھی اندر ہی ہے۔ آگے مجھے نہیں معلوم کہ کیا حال ہے، اس نے بتایا۔ میرے خیال میں ہمیں پی اے صاحب کو اس بات کی اطلاع دینی چاہیے۔ ڈرائیور پریشانی سے بولا تو آفتاب کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ پریشانی میں اسے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ عبد المنان کو فون کر دے۔ وہی ایک ایسا شخص تھا جو شہریار کا سچا بہی خواہ بھی تھا اور جسے روکنا چودھری کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اپنا موبائل نکال کر عبد المنان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پی اے صاحب کال ریسیو نہیں کر رہے۔ اس نے ڈرائیور کو بتایا، آج ان کی سالی کی شادی ہے، وہ ادھر گئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے شادی کے ہنگامے میں انہیں فون بجنے کا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ آپ دوبارہ کوشش کر کے دیکھیں۔ ڈرائیور نے اسے معلومات فراہم کرتے ہوئے مشورہ دیا تو وہ تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے ایک بار پھر کوشش کرنے لگا۔ ڈرائیور کی فراہم کردہ اطلاع نے شہریار کی یہاں اکیلے موجودگی پر بھی روشنی ڈال دی تھی، ورنہ عموماً تو عبد المنان اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ دوسری بار کوشش کرنے پر بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ آفتاب نے کچھ مایوس ہوتے ہوئے موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ موبائل جیب میں رکھتے ہی بجنے لگا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو سکرین پر عبد المنان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ خیریت آفتاب صاحب، آپ اس وقت کیسے کال کر رہے تھے؟ میں اصل میں اپنی سسٹر ان لا کی شادی میں آیا ہوا ہوں۔ یہاں رخصتی کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے ہنگامے میں مجھے آپ کی کال ریسیو کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بہت شائستہ لہجے میں اس سے دریافت کر رہا تھا۔ جواباً اس نے شہریار کی طبیعت کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اطلاع دے دی۔ اب میں خود اس معاملے کو ہینڈل کر لوں گا۔ ساری بات سن کر عبد المنان نے کہا تو اس کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی، لیکن بہرحال وہ تجربہ کار آدمی تھا جو ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنا جانتا تھا۔ آفتاب اس سے بات کرنے کے بعد قدرے مطمئن ہو گیا اور واپس اندر پنڈال میں چلا گیا۔ مہمانوں کی اکثریت رخصت ہو چکی تھی، صرف ایس پی معظم تارڑ اور چند ایک دوسرے افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ ان افراد کو یقینی طور پر شہریار سے دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ضلع کے اے سی کو یہ باور کروانے کے لیے کہ انہیں اس کی بہت فکر ہے، ابھی تک یہاں رکے ہوئے تھے۔ تسی فکر نہ کرو جی، اے سی صاحب یہاں بڑے آرام نال ہیں۔ ڈاکٹرنی نے چنگی طرح ان کو دیکھ لیا ہے، کہہ رہی تھی کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ اس نے کچھ انجیکشن وغیرہ لگایا ہے، اب اے سی صاحب کی حالت سنبھل گئی ہے، وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے ڈاکٹرنی کو رات یہیں روک لیا ہے، وہ رات بھر یہیں رہ کر اے سی صاحب کی دیکھ بھال کرے گی۔ صبح پھر میں انہیں واپس بھجوانے کا بندوبست کر دوں گا۔ آفتاب ان بڑے لوگوں کی ٹیبل سے کچھ فاصلے پر تھا جب اس نے چودھری افتخار کی آواز سنی۔ یقیناً اس کے موبائل پر عبد المنان کی کال آئی ہوئی تھی جسے وہ یہ تسلیاں دے رہا تھا، آپ آنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، میں تو صرف اس لیے منع کر رہا تھا کہ کہاں رات کے وقت اتنا لمبا سفر کر کے بے آرام ہوں گے۔ ہم یہاں شہریار صاحب کا خیال رکھ ہی رہے ہیں، ہمارے لیے یہ صرف ضلع کے اے سی کا معاملہ تھوڑی ہے، ہمیں تو رانا صاحب کو بھی جواب دینے کی فکر ہے۔ ان کا بھانجا ہمارا مہمان بن کر کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہمارے لیے یہ کوئی اچھی گل تو نہیں ہے نا۔ وہ اپنی مخصوص چرب زبانی کا مظاہرہ کر رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے عبد المنان کو یہاں آنے سے روکنا چاہتا ہو۔ چلیں، اگر آئے بغیر آپ کی تسلی نہیں ہو سکتی تو پھر تشریف لے آئیں، ہم تو جاگ ہی رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ عبد المنان نے یقیناً اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہی اس نے مایوسانہ انداز میں اسے یہ جواب دینے کے بعد فون بند کر دیا، اسی وقت اس کی نظر آفتاب پر پڑی۔ اوئے ماسٹر، تو ابھی تک یہیں ہے؟ کیا بات ہے، کیا روٹی شوٹی نہیں ملی تجھے اب تک؟ میں اسی صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ چودھری کے توہین آمیز لہجے پر خود پر کڑا ضبط کرتے ہوئے اس نے اسے جواب دیا، یہ بولنا کہ تجھے چمچا گیری کا اچھا موقع ملا ہے، ابھی تیرا کوئی اور مطلب اٹکا ہوا ہوگا اے سی سے
جب ہی ادھر چکرا رہا ہے۔ چودھری نے ایک اور طنز کیا۔ میرا کیا مطلب اٹکنا ہے ان سے چودھری صاحب، میں نہ سرکاری افسر ہوں اور نہ ہی کوئی جاگیردار۔ علاقے کے چھوٹے موٹے مسائل کے حل کے لیے ضرور کوشش کرتا ہوں، پر اللہ کا شکر ہے یہ نئے اے سی صاحب خود ہی بہت اچھے آدمی ہیں، کسی کی توجہ دلائے بغیر بھی بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ آفتاب بے باکی سے چودھری کو یہ جواب دے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیرونی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں مزید رکنا سود مند نہیں تھا، شہریار تک وہ لوگ اسے جانے نہیں دیتے، اور یہاں رکنے سے فضول میں مزید کوئی بدمزگی ہو جاتی تو یہ کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں تھا۔ بالے ڈاکٹرنی کو جا کر بول کہ تھوڑی دیر بعد اے سی کا پی اے ادھر آ رہا ہے، وہ چنگی طرح سب دیکھ بھال لے۔ باہر نکلتے نکلتے اس کے کانوں میں چودھری کی آواز پڑی۔ اپنے کارندے کو یہ عام سی ہدایت دیتے ہوئے اس کے لہجے میں جو طیش تھا وہ یقیناً آفتاب کی باتوں کے رد عمل میں پیدا ہوا تھا۔ چودھری کے اس طیش پر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل طیش تو اسے کل کا اخبار پڑھ کر آئے گا۔ مقامی اخبارات اگر اس کے اب نارمل بیٹے کی شادی پر خاموش تھے تو کیا ہوا، کل لاہور کے اخبارات میں تو یہ خبر آنی ہی آنی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس کے اشارے پر ایک کرسی پر ٹکتے ہوئے آفتاب نے دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اگر عبد المنان آرام پر اتنا زیادہ اصرار نہ کرتا تو میں آج آفس چلا جاتا۔ معمولی سا فوڈ پوائزن تھا، ڈاکٹر ماریا کے ٹریٹمنٹ سے فوراً کنٹرول میں بھی آ گیا۔ کل سارا دن کچھ کمزوری کا احساس ضرور ہوا، لیکن آج تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی آرام کرنا مناسب تھا۔ عبد المنان صاحب نے بالکل ٹھیک مشورہ دیا۔ پرسوں رات آپ کی جو حالت ہوئی تھی اسے دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا تھا۔ مجھے تمہاری پریشانی کا علم ہے، تمہاری فون کال پر عبد المنان کو آدھی رات کو دوڑ لگانی پڑی، بیچارہ صبح تک جاگتا رہا، پھر مجھے واپس لے کر یہاں آیا۔ یہاں بھی میں اس کی کڑی نگرانی میں ہوں۔ میرے آرام کے خیال سے وہ کسی کو مزاج پرسی تک کے لیے نہیں آنے دے رہا۔ کل چودھری افتخار کو بھی باہر ہی سے ٹال چکا تھا۔ تمہیں تو میری خصوصی سفارش پر اجازت ملی ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ جی ہاں مجھے علم ہے، کل میں نے فون پر خیریت معلوم کی تھی، تب ہی انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ فی الحال آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس لیے تو میں آج آیا ہوں۔ آفتاب نے مسکراتے لبوں کے ساتھ کہا، پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، ویسے آپ کی اس طرح اچانک طبیعت خراب ہو کیسے گئی؟ آپ نے واپس آنے کے بعد کسی اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ یقیناً کھانے پینے میں کوئی بد احتیاطی ہو گئی ہوگی، شاید میں نے دوپہر کو جو کھانا کھایا تھا وہ صحیح سے ہضم نہیں ہوا تھا، اس پر میں نے دعوت کا کھانا بھی کھا لیا تو معدہ برداشت نہیں کر سکا۔ رہی کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی بات تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر ماریا اچھی ڈاکٹر ہے، میں اس کی تجویز کردہ میڈیسن لے رہا ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ گڑبڑ دعوت والے کھانے میں ہی ہو، چودھری افتخار جیسے شخص سے کسی بھی بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ آفتاب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ارے نہیں، میرے خیال میں وہ اپنے گھر پر میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا، ویسے بھی مجھے یہ تکلیف پہنچا کر اسے کیا فائدہ مل سکتا تھا؟ ویسے عبد المنان احتیاطاً اہم معاملات کی چیکنگ کروا چکا ہے، ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ جس سے یہ شک گزرے کہ مجھے غافل کر کے ان لوگوں نے علاقے سے مال ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب ایک اتفاق ہی تھا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، ورنہ چودھری افتخار پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے چودھری جیسا موقع پرست آدمی نہیں دیکھا۔ چودھری بہزاد کی شادی کی مثال سامنے ہی ہے۔ چودھری بختیار سے بدلہ لینے اور اس کا سر اپنے آگے جھکائے رکھنے کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کس طرح داؤ پر لگائی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آفتاب اب بھی مشکوک ہی تھا۔ واقعی یہ معاملہ ہے تو بہت افسوسناک، لیکن ورثہ کی موجودگی میں ہونے والے اس نکاح کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر لڑکی خود اس سلسلے میں کوئی احتجاج کرے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس نے خیال ظاہر کیا۔ میں کشور کے ذریعے فریدہ کو یہ پیغام بھیجوں گا کہ وہ آپ کے پاس انصاف کے لیے تحریری درخواست بھجوا دے۔ فریدہ نے درخواست بھیجنی چاہی تو کشور اس کام میں اس کی بھرپور مدد کریں گی۔ میں تو بہرحال اس ظلم کے خلاف اپنے طور پر جس طریقے سے احتجاج کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ آپ نے لاہور سے نکلنے والے کل کے اخبار تو دیکھ ہی لیے ہوں گے۔
او ہاں، اچھا تو یہ تم تھے جس نے چودھری بہزاد کی تصویر کے ساتھ خبر اخبار کے دفاتر تک پہنچائی تھی۔ آفتاب کے سوال پر وہ چونک کر بولا، دولہا والی تیاری کے ساتھ کسی 3-4 سالہ بچے کی طرح روتے مچلتے چودھری بہزاد کی وہ تصویر یقینی طور پر ایسی تھی کہ کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ میرا ہی کام تھا۔ میں دعوت میں شرکت کے لیے وہاں پہنچا ہی تھا کہ میری نظر چودھری بہزاد پر پڑی۔ حویلی کے 2-3 ملازمین اسے لے کر اپنے ساتھ پنڈال میں داخل ہونے والے تھے کہ وہ اچانک اس بات پر پھیل گیا کہ دلہن کو بھی وہاں بلایا جائے۔ ملازم اسے سمجھاتے رہے کہ دلہن زنان خانے میں ہے اور اسے باہر مردوں میں نہیں لے جایا جا سکتا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ضد میں آ کر اس نے نیچے زمین پر لیٹ کر ایڑیاں رگڑنی شروع کر دیں۔ میرے پاس موبائل تو موجود ہی تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے چودھری بہزاد کی 3-4 یادگار تصویریں کھینچ لیں اور جس اخبار کے لیے لکھتا ہوں اس کے ایڈیٹر کو تصویریں ماں خبر سینڈ کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر میں چودھری افتخار کا کھل کر نام نہیں لیا گیا، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ولیمے کے موقع پر لیا گیا دلہا کا خصوصی پوز۔ تفصیل میں بھی اتنا ہی درج ہے کہ ایک با اختیار جاگیردار نے اپنے اب نارمل بیٹے کی شادی زبردستی ایک صحت مند لڑکی سے کروا دی۔ دلہا ایک صحت مند یا کسی بھی قسم کی لڑکی سے شادی کرنے کا کتنا اہل ہے، اس کا اندازہ اس تصویر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ آفتاب نے تفصیلات بتائیں تو وہ ہنسنے لگا، پھر ایک ذرا سی تشویش سے بولا، کہیں تمہاری یہ جرت تمہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ چودھری اخبار کے ایڈیٹر سے یہ جاننے کی کوشش ضرور کرے گا کہ اس کے خلاف یہ خبر کس نے لگوائی ہے۔ کر دیکھے کوشش۔ ایڈیٹر سب سے پہلے تو اسے یہ جواب دے گا کہ جناب، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خبر آپ کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک فری لانسر صحافی نے ہمیں بغیر کسی حوالے کے یہ خبر بھیجی تھی، سو ہم نے چھاپ دی۔ معلوم ہوتا کہ اس خبر کا تعلق آپ سے ہے تو آپ سے تصدیق کر لیتے۔ ویسے تو خبر ماں ثبوت تھی، لیکن اگر آپ کے مطابق جھوٹی ہے تو ہم اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایک عدد تردیدی بیان دے دیں، ہم اسے بھی اپنے اخبار میں چھاپ دیں گے۔ اور بیچارہ چودھری یہ کر نہیں سکتا۔ اس کے تردیدی بیان دینے کا مطلب ہوگا کہ جن لوگوں کو علم نہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ خبر چودھری افتخار کے متعلق ہے۔ بہت خوب، زبردست ذکر پہنچائی تم نے چودھری کو۔ دیکھنے میں کتنے شریف اور سیدھے سادے لگتے ہو، لیکن ہو نا جرنلسٹ، کہیں نہ کہیں اپنی اصلیت دکھا ہی جاتے ہو۔ وہ بے حد محظوظ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں آپ مجھے چالاک اور چال باز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو حقیقت تھی میں نے لوگوں کو وہی بتایا۔ دھوکہ تو چودھری افتخار جیسے لوگ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ بہزاد چودھری کے بپھر جانے پر ملازمین اسے واپس لے گئے تھے اور پھر وہ تقریب کے اینڈ میں ہی دوبارہ نظر آیا تھا، وہ بھی اس حال میں کہ میرا خیال ہے کہ اسے کوئی خاص میڈیسن دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا اور چپ چاپ وہی کر رہا تھا جو اس کے ساتھ موجود ملازم اس کے کان میں کہتا جا رہا تھا۔ کچھ احتجاجی انداز اختیار کرتے ہوئے اس نے شہریار کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کروائی۔ واقعی یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چودھری نے یہ بہانہ تو پہلے ہی بنا دیا تھا کہ دلہا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے جو لوگ حقیقت سے واقف ہیں انہیں چھوڑ کر باقی لوگ یہی سمجھے ہوں گے کہ خرابی طبیعت کی وجہ سے دلہا بیچارہ کچھ سست نظر آ رہا ہے۔ اس نے داد دینے والے انداز میں آفتاب کے تجزیے سے اتفاق کیا۔ اسی وقت ایک ملازم چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوا۔ چائے پیش کرنے کے ساتھ اس نے ایک خاکی لفافہ بھی شہریار کے سامنے رکھا۔ ملازم کی اس حرکت پر وہ چونک گیا۔ کسی ملاقاتی کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی ڈاک کا اس طرح پیش کیا جانا معمول کے خلاف تھا۔ وہ لفافہ اٹھائے بغیر نظروں ہی نظروں میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ قریبی شہر کے ڈاک خانے کی مہر لگا یہ عام سا لفافہ تھا، لیکن اس پر لکھے اس کے نام کے ساتھ موجود پرسنل اور موسٹ ارجنٹ کے الفاظ اسے خاص بنا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھایا اور الٹ کر دوسری طرف بھیجنے والے کا نام دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی نام موجود نہیں تھا۔ اس نے کسی قدر الجھن محسوس کرتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور ہاتھ ڈال کر اس کے اندر سے کارڈ سائز کی ایک تصویر باہر نکالی۔ اگلا لمحہ اس کے لیے بے حد دھماکہ خیز تھا۔ وہ اس بری طرح شاکڈ ہوا تھا کہ اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت بھی چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ خیریت ہے سر؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔
آفتاب کی آواز کانوں میں پڑی تو اسے خیال آیا کہ وہ اس جگہ پر تنہا نہیں ہے۔ اس نے چونک کر تصویر سے نظریں ہٹا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ملازم واپس جا چکا تھا جبکہ آفتاب کرسی پر بیٹھا اسے پرتشویش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می آفتاب، آپ چائے پئیں، میں مزید آپ کو وقت نہیں دے سکوں گا۔ حیران پریشان آفتاب سے کہتا ہوا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ خاکی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا، البتہ لفافے سے نکلنے والی تصویر اس نے واپس اندر ڈال دی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔